مجاہد از قلم علی یار خان۔ صورتحال میرے کام آ سکتی تھی، کم از کم اپنے اس مشن کی طرف سے میں خاصا مطمئن تھا، اور مجھے امید تھی کہ اور کچھ نہ ہو سکا تو کسی خطرناک مرحلے پر اپنی جان ضرور بچا سکتا ہوں۔ کشتی مناسب رفتار سے آگے بڑھنے لگی۔ میں سمندر میں ایک مخصوص وقت گزارنے کے بعد غروب آفتاب کے وقت فورکاسٹ کے نزدیک پہنچنا چاہتا تھا، اور اس کے لیے مجھے یہ دن سمندر میں گزارنا تھا۔ میں نے سارا دن سمندر میں آوارہ گردی کرنے والے ایک تفریحی پسند کی حیثیت سے گزارا۔ دوپہر کے وقت میں نے فورکاسٹ کی طرف رخ کیا اور اس جزیرے سے کافی فاصلے سے اسے دیکھتا ہوا گزر گیا۔ پھر غروب آفتاب کے وقت میں نے فورکاسٹ کی طرف رخ کر لیا اور اب میں سیدھا اس کی جانب جا رہا تھا۔ میں نے دن کے وقت فورکاسٹ چٹانوں میں وہ دہانہ دیکھا جس کی سمت مجھے بڑھنا تھا۔ جیسے جیسے فاصلہ کم ہوتا جا رہا تھا، میرے دل کی دھڑکن تیز ہوتی جا رہی تھی، کیونکہ مجھے اس کے بارے میں بہت کچھ بتا دیا گیا تھا، اور میں اس وقت اپنے آپ کو ہر قسم کی صورتحال سے نبٹنے کے لیے تیار کر رہا تھا۔ ابھی زیادہ وقت نہیں گیا تھا کہ دفعتاً میں نے دہانے سے ایک لاؤنج کو نکلتے دیکھا جو تیزی سے میری طرف آ رہی تھی۔ دوسرے ہی لمحے میں محتاط ہو گیا۔ میں نے کشتی کا رخ تھوڑا سا تبدیل کر لیا اور سیدھا آگے بڑھتا گیا، لیکن پھر مجھے محسوس ہوا کہ لانچ پر موجود لوگوں کے ارادے خطرناک ہیں۔ انہوں نے میرے اس بدلے ہوئے رخ کو بھی نظر انداز کر دیا اور لانچ سیدھی کشتی کی طرف چلی آ رہی تھی۔ چنانچہ میں نے فوراً ایک چال چلی، کشتی کا کنٹرول راڈ باندھ دیا تاکہ وہ اپنے راستے پر آگے بڑھتی رہے، اور خود سینے کے بل رینگتا ہوا ریلنگ کی طرف بڑھنے لگا۔ ریلنگ کا یہ حصہ یقیناً لاؤنچ والوں کی نگاہوں سے اوجھل تھا۔ چند لمحے میں ریلنگ کے قریب لیٹا، ان کی کارروائیوں کا جائزہ لیتا رہا، پھر آہستہ سے پانی میں چھلانگ لگا دی۔ کافی تیز رفتاری سے کشتی سے دور ہٹنے کی کوشش کرنے لگا۔ پیروں میں بندھے ہوئے فلیپرز تیز رفتاری میں خاصے مددگار ثابت ہو رہے تھے۔ بدن پر بہترین غوطہ خوری کا لباس موجود تھا، جس کے نیچے ایک پورا اسلحہ خانہ پوشیدہ تھا۔ کشتی اور لاؤنج کا فاصلہ لمحہ بلمحہ کم ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے آخری بار اسے دیکھا اور اس کے بعد پانی میں غوطہ لگا دیا۔ میں نیچے ہی نیچے ان سے کافی دور ہٹنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کئی منٹ تک میں نے اپنی یہ کوشش جاری رکھی اور اس کے بعد آہستہ آہستہ سطح پر ابھرا۔ یہ دیکھ کر مجھے کوئی تعجب نہ ہوا کہ میری کشتی تباہ ہو چکی تھی۔ پانی کی سطح پر شعلے رقص کر رہے تھے۔ غالباً کوئی مہلک ہتھیار استعمال کیا گیا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا کہ بروقت سنبھل گیا، ورنہ ان شعلوں میں میرا بدن بھی جل رہا ہوتا۔ میں نے پھرتی سے پانی میں غوطہ لگایا اور جزیرے کی سمت بڑھنے لگا۔ مجھے یقین تھا لاؤنج اس وقت تک جہاں رہے گی جب تک میری کشتی مکمل طور پر پانی میں غرق نہیں ہو جاتی۔ وہ لوگ لاؤنج سے گولیاں بھی برسا رہے تھے۔ پانی میں تیرتی ہوئی ہر شے پر گولی برسا کر وہ کسی ذی روح کی زندگی کا شبہ نہیں چھوڑنا چاہتے تھے۔ اس کے بعد ہی وہ واپس دہانے کی سمت جائیں گے۔ بہت دور جا کر میں نے پانی کی سطح پر سر ابھارا۔ اندھیرا پھیل گیا تھا، اسی لیے دور سے دیکھے جانے کا خطرہ نہیں تھا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میں دہانے سے کس حد تک قریب ہوں، لیکن اس کا اندازہ لگانے میں مجھے بہت زیادہ دقت نہیں ہوئی۔ وہ جگہ میری نگاہوں کے سامنے تھی۔ شیری نے مجھے اس رخ کے بارے میں بھی بتا دیا تھا، اور اپنے طور پر میں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جزیرے کی زمین پر دیکھے جانے کا خطرہ مول نہیں لوں گا، بلکہ صرف اس دہانے کا رخ کروں گا جہاں سے گزر کر میں اپنی مطلوبہ جگہ پہنچ سکتا تھا۔ چنانچہ صحیح طور پر اندازہ لگانے کے بعد میں پانی کے اوپر تیرتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ اب میرے اور جزیرے کے درمیان کا فاصلہ لمحہ بلمحہ کم ہوتا جا رہا تھا۔ لاؤنج ابھی تک واپس نہیں لوٹی تھی۔ ان لوگوں نے کوئی خطرہ مول نہیں لیا اور یہ اندازہ لگانے کی کوشش بھی نہیں کی تھی کہ لاؤنج پر کون اس طرف آ رہا تھا۔ ممکن ہے فورکاسٹ کے دوسرے حصوں کی طرف رخ کرتا تو شاید وہ یہ فوری اقدام نہ کرتے۔ یہ کوشش صرف اس لیے کی گئی تھی کہ میرا رخ اس دہانے کی سمت تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے غار کے دہانے میں جھانکا۔ ترشی ہوئی چٹانوں کے درمیان یہ دہانہ خصوصاً بنایا گیا تھا۔
سامنے والے حصے سے ایک پختہ ڈھلوان پانی کی سمت پہنچ رہی تھی۔ اس چٹان کو درختوں اور اونچی جھاڑیوں نے چھپا رکھا تھا۔ چنانچہ مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ چٹان کی دوسری طرف بھی ایسا ہی راستہ ہوگا۔ جوں جوں میں آگے بڑھتا رہا، پانی کی گہرائی کم ہوتی گئی۔ قریب پہنچنے پر ایک اور سرنگ دکھائی دی جو چٹان کے اندر تک چلی گئی تھی، لیکن دفعتاً مجھے چونکنا پڑا۔ عقب سے میں نے لانچ کے انجن کی آواز سنی۔ لانچ واپس آ رہی تھی۔ میں تیزی سے غوطہ لگا کر تیرتا ہوا دہانے سے کافی دور نکل گیا۔ جب تھوڑی دور پہنچنے کے بعد میں نے پانی سے سر ابھارا تو لانچ سرنگ میں داخل ہو رہی تھی۔ پھر وہ میری نگاہوں سے اوجھل ہو گئی اور میں دوبارہ دہانے کی سمت بڑھنے لگا۔ سرنگ میں 3-4 بڑے بڑے آہنی پائپ لگے نظر آئے۔ ان کے قریب پہنچ کر میں نے ان کے بارے میں اندازہ لگانے کی کوشش کی۔ یہ تو نہیں سوچا جا سکتا تھا کہ گٹر نما پائپ جزیرے کی آبادی کے گندے پانی کی نکاسی کے لیے بچھائے گئے ہوں گے، کیونکہ اس جزیرے پر کوئی باقاعدہ آبادی تو تھی نہیں۔ دہانے کے بائیں طرف پانی میں ایک مختصر سا کوہان بھی ابھرا ہوا تھا۔ اس طرف پہنچا تو پانی کی لہریں مجھے خود بخود آگے دھکیلنے لگیں۔ میں جزیرے اور اس چھوٹے سے کوہان کے درمیان پہنچ گیا۔ ان دونوں کے درمیان یہ حصہ ایک راہداری کی طرح بن گیا تھا۔ چنانچہ میں پانی کی اس چھوٹی سی سڑک پر آگے بڑھتا رہا۔ دہانے کے قریب پہنچ کر میں نے غوطہ لگایا اور مسلسل تیرتا ہوا غار کے اندر داخل ہو گیا۔ یہاں بے پناہ تاریکی چھائی ہوئی تھی اور یہ اندازہ لگانا بے حد مشکل کام تھا کہ آگے کیا ہوگا۔ میں اس عمارت کے بارے میں معلومات ضرور رکھتا تھا جس میں شہری کے بیان کے مطابق آئیوان فیرو رہتا تھا، لیکن اس کے داخلی دروازے کے راستے کے بارے میں مجھے کوئی اندازہ نہیں تھا۔ اچانک عقب سے پانی کا دباؤ محسوس ہوا اور میں چونک کر ساکت ہو گیا۔ میں نے گردن گھما کر پیچھے دیکھا اور یہ اندازہ لگانے میں مجھے کوئی دقت نہ ہوئی کہ کوئی ہیولا میرا تعاقب کر رہا ہے۔ مجھے یہ اندازہ نہ ہو سکا کہ وہ آدمی ایک ہے یا ایک سے زیادہ۔ دفعتاً میں بجلی کسی پھرتی سے دائیں طرف پانی کے نیچے جھکتا چلا گیا، کیونکہ میں نے ایک ہلکی سی شعاع نکلتی ہوئی دیکھی تھی۔ یقیناً اسپیئر گن سے مجھ پر فائر کیا گیا۔ میں اس نشانے کی دست سے نکل گیا۔ شعاع میرے اوپر سے گزر گئی، یہ بہتر نہ ہوا۔ یوں مجھ سے حماقت ہو گئی۔ مجھے ہر قیمت پر چھپے رہنا چاہیے تھا اور ان لوگوں کو میری زندگی کے بارے میں کوئی اندازہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ کشتی کی تباہی کے بعد اگر انہیں کسی کی زندگی کا شبہ رہ جائے تو خطرناک بات تھی۔ پہلے فائر سے محفوظ ہونے کے بعد سنبھلنے بھی نہیں پایا تھا میں کہ زیر آب پھر روشنی سی محسوس ہوئی اور میں اس روشنی سے ناواقف نہیں تھا۔ میں نے تڑپ کر جگہ تبدیل کی۔ اس بار 2 فائر ہوئے۔ تیز لکیریں میرے بالکل نزدیک سے گزر گئیں۔ صورتحال بے حد خوفناک ہو گئی۔ ان کی تعداد کا کوئی اندازہ نہیں تھا اور میرے لیے ان سے مقابلہ کرنا سخت مشکل کام تھا۔ اسی وقت اگر انہیں ڈاج دے کر نکل جاؤں تو بہت بڑی بات تھی۔ ان زیر آب محافظوں کے بارے میں مجھے یہ اندازہ نہیں تھا یہ کون سی سائنسی قوتوں سے آراستہ ہیں، تاریکی میں دیکھنے کے آلات ان کے پاس موجود ہیں یا نہیں۔ مقابلہ کرنے کے لیے میرے پاس بہت کچھ تھا، لیکن یہ مقابلہ کسی طور میرے لیے سود مند نہیں تھا۔ میں نے آخری بار رک کر اس سمت کا اندازہ لگایا جہاں وہ اس وقت موجود تھے اور پھر پانی کی گہرائی میں جتنا نیچے جا سکتا تھا چلا گیا۔ اس کے بعد رکے بغیر چٹان کی دوسری سمت تیرنے لگا۔ یہ کوشش کارگر رہی اور میں اس آبی سرنگ کے دوسرے دہانے پر پہنچ گیا۔ اس کے بعد سرنگ میں رکنے کا کوئی جواز نہیں تھا۔ میں گیلی ریت پر دوڑنے لگا اور وہاں سے کافی دور نکل گیا۔ جگہ کے بارے میں کوئی اندازہ نہیں تھا، بس مجھے کسی ایسی جگہ کی تلاش تھی جہاں رک کر میں اس آبی لباس سے چھٹکارا حاصل کر لوں جو دوڑنے میں بھی رکاوٹ بن رہا تھا۔ ایسی ایک جگہ مجھے مل گئی اور میں نے نہایت پھرتی سے یہ لباس اتار پھینکا۔ میرے پاس جو کچھ موجود تھا اس سے میں مطمئن تھا کم از کم ان لوگوں سے میں ایک شاندار جنگ لڑ سکتا تھا۔ اس کے بعد جو ہوگا دیکھا جائے گا، لیکن میری خواہش یہی تھی کہ مجھے یہاں کچھ وقت مل جائے۔ میں نے لباس کا بنڈل بنا کر ایک درخت کی بلند شاخ پر لٹکا دیا۔ یہیں رک کر میں نے تاریکی اور دھند میں لپٹے اس جزیرے کو دیکھا۔ دھند کی وجہ سے کوئی چیز واضح نہیں تھی،
کچھ دیر میں درخت پر رکا رہا اور پھر ایک سمت کا تعین کر کے نیچے اترا اور آگے بڑھ گیا۔ لیکن یہاں کچھ ایسا انتظام ضرور تھا، کوئی ایسی چیز تھی جس کی وجہ سے ان لوگوں کو جزیرے پر آنے والے اجنبی لوگوں کا اندازہ ہو جاتا تھا، کیونکہ تھوڑی ہی دور گیا کہ اطراف میں کچھ سرسراہٹیں ابھریں۔ اس کے ساتھ ہی ہلکی ہلکی ٹوں ٹوں کی آوازیں بھی سنائی دیں۔ کوئی پیغام دیا جا رہا تھا۔ رات کے پراسرار سناٹے میں یہ آوازیں مجھے صاف سنائی دے رہی تھیں۔ میں نے فوراً ہی رخ بدلا اور اونچی جھاڑیوں کے اس جھنڈ کی طرف دوڑنے لگا جو کچھ فاصلے پر تھا۔ اسی وقت فضا کا سناٹا منتشر ہو گیا اور فائرنگ کی آواز ابھری۔ کئی گولیاں میرے آس پاس سے گزر گئیں۔ تاریکی کی وجہ سے وہ لوگ بھی میرے بارے میں صحیح اندازے نہیں لگا پا رہے تھے اور اس کا انہیں بہت جلد احساس ہو گیا۔ تیز روشنیاں جل اٹھیں، فضا منور ہو گئی، لیکن میں فوراً زمین پر گر پڑا تاکہ انہیں فوراً میری سمت کا اندازہ نہ ہو سکے۔ روشنی آنکھیں پھوڑے دے رہی تھی، گولیاں اندھا دھند چلنے لگیں اور میرے لیے ان سے بچنا مشکل ہو گیا، لیکن مجھے ان کی سمت کا اندازہ تھا۔ وہ سرنگ کے دہانے کے قریب تھے اور مجھ سے بلندی پر تھے، جہاں سے مجھے نشانہ بنانا ان کے لیے مشکل نہیں تھا۔ اس وقت حالات میرے خلاف تھے اور اب اس کے سوا چارہ کار نہ تھا کہ ان سے مقابلہ کروں۔ میں زمین پر رینگتا ہوا جھاڑیوں کے جھنڈ کی طرف بڑھا اور اس میں گھسنے میں کامیاب ہو گیا۔ تیز روشنیوں نے ایک ایک چیز روشن کر رکھی تھی۔ اس وقت مجھے بھی ان روشنیوں سے فائدہ ہوا۔ وہ لوگ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے اور میں انہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے جو ایک کارآمد چیز نظر آئی وہ ایک ابھری ہوئی چٹان تھی جو مجھ سے تقریباً 50 گز کے فاصلے پر تھی۔ اس چٹان کی جڑ میں ایک سوراخ نظر آ رہا تھا جو یقیناً چٹان کے نیچے کسی غار کی نشاندہی کر سکتا تھا۔ اگر مجھے ان کی گولیوں سے بچنے کا موقع مل جائے تو میں ان سے مؤثر مقابلہ کر سکتا تھا۔ چنانچہ میں نے اپنے ذہن میں ایک فیصلہ کیا۔ چند افراد مجھے محتاط انداز میں جھاڑیوں کی طرف بڑھتے نظر آئے اور میں نے ایک مخصوص پستول نکال کر ان پر فائرنگ کر دی۔ بے آواز پستول کی مہلک فائرنگ نے ان میں سے کسی کو نہیں چھوڑا اور وہ سب ریت پر ڈھیر ہو گئے، لیکن ان کی تعداد محدود نہیں تھی۔ انہیں ٹھکانے لگانے کے بعد میں نے جھاڑیوں سے گردن نکالی۔ اب میری یہ خوش قسمتی کوشش تھی کہ کسی طرح اس چٹان کے قریب پہنچ جاؤں جس کے نیچے مجھے دہانا نظر آ رہا تھا۔ میں نے پھرتی سے اس طرف دوڑ لگائی، لیکن جس پھرتی سے میں جھاڑیوں سے نکلا اس سے زیادہ پھرتی سے واپس انہی میں آ گیا۔ گولیوں کا ایک برسٹ میرے قریب سے گزر گیا۔ کچھ اور لوگ بھی آس پاس موجود تھے اور اب میرے لیے وہ آسانیاں نہ رہیں جو تھوڑی دیر پہلے تھیں۔ انہوں نے جھاڑیوں کا نشانہ لے کر گولیوں کی بارش کر دی۔ جھاڑیاں ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے لگیں۔ اب ایک لمحہ بھی ان کے پیچھے پناہ نہیں لی جا سکتی تھی۔ میں تیزی سے پیچھے ہٹنے لگا۔ پھر جھاڑیوں میں ایک دستی بم پھینکا گیا اور بے شمار جھاڑیاں گرد کے طوفان کے ساتھ فضا میں بلند ہو گئیں۔ بم کی تباہ کاریوں سے بچ جانا تقدیر تھی۔ میں نے اس گرو سے گرد سے فائدہ اٹھایا اور دوڑ کر چٹان کے دامن میں پہنچ گیا۔ دہانا میرے سامنے تھا۔ میں نے اس میں داخل ہونے میں دیر نہیں کی۔ اندر ایک لمبی سرنگ دور تک چلی گئی۔ اس وقت اس سرنگ کے بارے میں سوچنے کا موقع نہیں تھا۔ میں اس میں آگے بڑھتا چلا گیا۔ کھڑے ہو کر چلنے کی جگہ نہیں تھی، بس گھٹنوں کے بل آگے بڑھتا چلا گیا۔ تھوڑی دور پہنچ کر راستہ کشادہ ہو گیا، لیکن اب وہ گہرائی میں اتر رہا تھا۔ مجھے محتاط ہونا پڑا۔ یہ سب کچھ قدرتی نہیں تھا بلکہ اب انسانی ہاتھوں کی تراش صاف محسوس کی جا سکتی تھی۔ میں رک گیا۔ کیا اس سرنگ کے دوسرے سرے پر پہنچ جاؤں یا اس جگہ رکوں؟ یہ فیصلہ کرنے میں چند لمحے صرف ہوئے۔ باہر موت میرا انتظار کر رہی تھی اور اندر کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن باہر نکلنے کی ہمت اب مجھ میں نہیں تھی۔ چنانچہ آگے بڑھ گیا۔ سرنگ کا دوسرا دہانہ تاریک تھا۔ میں اس سے گزر کر دوسری طرف پہنچ گیا۔ اندازہ ہی نہیں ہو پا رہا تھا یہ کیسی جگہ ہے۔ سانسوں کی باز گشت گونج رہی تھی۔ ابھی
کوئی فیصلہ بھی نہیں کر پایا کہ دفعتاً ایک عجیب سی آواز ابھری اور مجھ سے کچھ فاصلے پر ایک سرخ روشنی جل اٹھی۔ آواز آہستہ آہستہ سمجھ میں آ رہی تھی۔ روشنی اچانک گھومنے لگی اور دفعتاً میرے عقب میں ایک اور آواز ابھری۔ میں اچھل پڑا۔ ایک فولادی سل سرنگ کے اس دہانے پر رینگ آئی جس سے میں اندر آیا۔ دہانہ اب پوری طرح بند تھا۔ اس کا احساس سرخ روشنی کی وجہ سے ہوا جو گھومتی ہوئی اس دہانے کے اوپر سے گزری تھی۔ میں وحشت زدہ نگاہوں سے اس روشنی کو دیکھنے لگا جو ایک ہی جگہ گھوم رہی تھی۔ پھر ایک مشینی آواز ابھری، کین 102-534 00234 کوڈ 0543-210، اور اس کے ساتھ ہی دفعتاً لاتعداد گولیاں چلیں۔ اس آواز کے رک رک کر بولنے سے مجھے کچھ شبہ ہوا۔ اس کے زیرو کہنے سے قبل ہی میں اوندھا لیٹ پڑ گیا۔ یہ مستدی اور ذہانت مجھے بچا گئی، ورنہ میرے بدن میں اتنے سوراخ ہوتے کہ گنے بھی نہیں جا سکتے تھے۔ پھر روشنی کے نیچے جو کچھ بھی تھا آگے بڑھنے لگا۔ اب اس کے قدموں کی دھمک کے علاوہ اور کوئی آواز نہیں تھی، اور یہ دھمک انسانی قدموں کی نہیں تھی، وہ لوہے کے پاؤں تھے۔ روبوٹ، میرے ذہن نے نعرہ لگایا۔ میں نے لیٹے لیٹے ہی رینگ کر وہ جگہ چھوڑ دی جہاں موجود تھا۔ یہ بھی بے اختیارانہ انداز میں ہوا، لیکن اس بار بھی میری جان بچانے کا باعث بن گیا۔ روبوٹ کسی خاص سسٹم پر کنٹرول ہو رہا تھا اور اس بار اس نے زمین پر فائرنگ کی۔ اس جگہ کے بارے میں کوئی صحیح اندازہ نہیں تھا۔ سرخ روشنی کی وجہ سے گھور تاریکی چھٹ گئی، ورنہ کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میرے ذہن میں ایک ہی خیال آیا، اگر کسی طرح یہ روشنی تباہ کر دی جائے تو ممکن ہے روبوٹ ناکارہ ہو جائے۔ چنانچہ میں نے احتیاط سے روشنی کا نشانہ لے کر فائر کر دیا۔ سرخ روشنی ایک دم بجھ گئی، لیکن اس کے بعد بھونچال آ گیا۔ روبوٹ کی گنیں رخ بدل بدل کر اندھا دھند فائرنگ کرنے لگیں۔ وہ غار کے ہر حصے کو نشانہ بنا رہی تھیں، اور اب احساس ہو رہا تھا کہ یہ جگہ صرف غار نہیں ہے۔ شیشے کی چیزیں ٹوٹنے کی آوازیں ابھریں۔ روبوٹ رکے بغیر گولیاں برسا رہا تھا۔ پھر اچانک اس کے دوڑنے کی آواز سنائی دی اور ایک فولادی پہاڑ میرے نزدیک سے گزر گیا۔ اگر میں اس کی لپیٹ میں آ جاتا تو شاید بدن کی کوئی ہڈی اپنی جگہ نہ رہتی۔ پھر بھی ہلکی سی جھپٹ لگی اور میں اچھل کر دیوار سے ٹکرایا۔ سر میں چوٹ لگی اور آنکھوں کے سامنے چنگاریاں اڑنے لگیں۔ پھر ایک دھماکہ ہوا، روبوٹ دیوار سے ٹکرایا اور بس اس کے بعد کوئی ہوش نہیں رہا۔ نہ جانے کب ہوش آیا، وقت کا کوئی اندازہ نہیں۔ اطراف میں ہلکی نیلی روشنی بکھری ہوئی تھی۔ بدن کے نیچے اتنی نرماہٹیں تھیں کہ وجود بالکل ہلکا محسوس ہو رہا تھا۔ احساس جاگے تو گزرے ہوئے لمحات یاد آئے۔ اچھل کر بیٹھنے کی کوشش کی، لیکن ہاتھ نہ ٹکے۔ جہاں زور دیا وہیں ہاتھ دھنستے چلے گئے۔ بمشکل تمام سنبھل کر بیٹھ گیا۔ بے حد کشادہ جگہ تھی۔ جس مسیری پر میں موجود تھا وہ لاکھوں روپے کی مالیت کی ہوگی۔ نہ جانے یہ کیسا گدا تھا جو انتہائی نرم اور شاندار تھا، ہر چیز بیش قیمت۔ لیکن میری نگاہ اس دیوار پر جم گئی جو شیشے کی تھی اور جس کے دوسری طرف ننھی ننھی خوبصورت مچھلیاں نظر آ رہی تھیں۔ ہزاروں کی تعداد میں یہ مچھلیاں اس حسین ایمپوریم میں بند تھی جو اس کمرے نما ہال کمرے کی چھت سے زمین تک آیا تھا۔ اس میں بہت ہی دلکش نارنجی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ میں چند لمحے بیماروں کے سے انداز میں ہاتھ پاؤں لٹکائے بیٹھا رہا، پھر اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہوا۔ مجھے اس اجنبی جگہ کے دروازے کی تلاش تھی، لیکن سپاٹ دیواروں میں مجھے کوئی دروازہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں ہال کا ایک سرے سے دوسرے سرے تک جائزہ لیتا چلا گیا اور پھر ایمپوریم کے پاس آ کر رک گیا۔ خوبصورت مچھلیوں کو اب میں نے بہت قریب سے دیکھا تو اچانک میرے بدن میں سرد لہریں دوڑ گئیں۔ ان کے بدن بہت حسین تھے، لیکن چہرے انتہائی بھیانک۔ منہ کا حصہ سیاہ اور ہیبت ناک تھا۔ آنکھیں سامنے کے رخ پر تھی اور سب سے ہولناک چیز ان کے لمبے لمبے دو بدنما دانت تھے جو منہ سے باہر نکلے ہوئے تھے۔ کوئی انوکھی ہی قسم کی مچھلیاں تھیں۔ اس سے زیادہ خوفناک بات یہ تھی کہ میرے شیشے کے قریب پہنچتے ہی وہ چاروں طرف سے سمٹ کر میرے سامنے جمع ہوئیں۔
ان کی آنکھوں میں ایک خونی چمک تھی۔ وہ سب مجھے بہت للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھ رہی تھیں۔ ایک لمحہ میرے ذہن میں خیال ابھرا، یہ آدم خور مچھلیاں ہیں، اور میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ پھر عقب سے ایک آواز ابھری اور میں اچھل کر پلٹ پڑا۔ ایمپوریم کی پچھلی دیوار میں ایک گول دروازہ نمودار ہو رہا تھا۔ میں دروازے کی طرف دیکھتا رہا۔ مجھے ان شدید خطرات لمحات کا احساس تھا۔ اس وقت میری یہ جدوجہد کوئی ہولناک موڑ اختیار کرنے والی تھی۔ میں ان لوگوں کے چنگل میں آ چکا تھا، اور اب گول دروازہ کسی میکینزم کے تحت کشادہ ہوتا جا رہا تھا۔ اس کے کشادہ ہونے کا عمل بہت عجیب تھا۔ پہلے وہ ایک چھوٹے سے سوراخ کے صورت میں نمودار ہوا، پھر یوں محسوس ہوا جیسے تیز آریاں دیوار کو کاٹ رہی ہوں، اور اس کے ساتھ ہی سوراخ بڑا ہوتا چلا گیا۔ پھر یہ عمل رک گیا۔ دروازہ اتنا کشادہ ہو گیا کہ اس سے کئی افراد بیک وقت اندر آ سکیں۔ میں متجسس نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ پھر دوسری طرف سے ایک اور ہیولہ نمودار ہوا جو بہت جلد روشنی میں آ گیا۔ معذوروں کی کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے اس شخص کو میں نے دلچسپی سے دیکھا تھا۔ بالکل معمولی جسامت تھی، خد و خال سے کوئی اینگلو چائنا کا تصور ابھرتا۔ آنکھیں وہ سیدھی لکیروں کی مانند تھی، چہرہ سپاٹ، دہانہ بہت چھوٹا۔ اس کی یہ کرسی بھی اسی کی طرح دلچسپ تھی، سامنے سے ڈھکی ہوئی کسی آٹو میکنیزم کے تحت چل رہی تھی جو اس کے پیروں میں تھا، کیونکہ دونوں ہاتھ سامنے نظر آ رہے تھے۔ ہیلو، ایک گونجدار آواز اس کے چھوٹے سے منہ سے خارج ہوئی۔ یہ آواز اس کے جسم سے میل نہیں کھاتی تھی، نہایت پائیدار، انتہائی پررعب آواز۔ ہیلو، میں نے بھی اسی متانت سے جواب دیا۔ اس وقت تک جب تک ہمارے درمیان باقاعدہ دشمنی نہ ہو جائے، ہمیں نرم اور معتدل رہنا چاہیے۔ اس نے پیشکش کی۔ میرا خیال ہے میرے اور آپ کے درمیان کوئی بے قاعدہ دشمنی نہیں ہے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں، لیکن آپ اپنے استقبال سے بددل ضرور ہوں گے۔ نہیں، میں آپ کی اجازت سے تو نہیں آیا۔ اس طرح گھروں میں داخل ہونے والوں کو روکا ہی جاتا ہے۔ میرا اندازہ درست تھا، اس نے مسکرا کر کہا۔ کیسا اندازہ؟ آپ ہمارے لوگوں کی مزاحمت کے باوجود یہاں پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ اسی بات نے مجھے آپ کی طرف متوجہ کیا تھا، ورنہ میں عام لوگوں کے ساتھ وقت نہیں برباد کرتا۔ آپ کی گفتگو سے آپ کی سلجھی ہوئی طبیعت کا اندازہ ہوتا ہے، اور پریشان کن ماحول میں پرسکون رہنے والے خطرناک لوگ ہوتے ہیں۔ عام سی بات ہے۔ اپنے بارے میں بتانا پسند کرو گے؟ یا علی یار خان پاکستانی؟ مجھے آئیوان فیرو کہتے ہیں، جہاں ہوں خود کو وہاں کا باشندہ سمجھتا ہوں۔ اس نے کہا۔ میری نگاہیں اس پر مرتکز تھیں۔ اس طرح کے لوگوں کا مجھے تجربہ تھا۔ میں جانتا تھا کہ اس نے پہلے میرا شجرہ نسب معلوم کیا ہوگا، اس کے بعد مجھ تک پہنچا ہوگا۔ یوں بھی مارشل میں آنے کے بعد مجھے اندازہ ہو گیا تھا یہاں تارینہ ہارڈو کے لیے کام کرنے والوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس کے برعکس ہائل جوشس کے جاسوس چپے چپے پر موجود ہیں۔ چنانچہ میری آمد کی اطلاع سب سے پہلے جوشو کو ملی ہوگی، اس کے بعد کوئی دوسرا مجھ سے واقف ہوا ہوگا۔ آپ سے مل کر متاثر ہوا ہوں مسٹر فیرو، میں نے کہا۔ صحیح جملہ استعمال کیا۔ ظاہر ہے آپ خوش نہیں ہوئے ہوں گے۔ آپ کے بارے میں میرے ذہن میں چند سوالات ہیں مسٹر علی، میں ان کا جواب دوں گا۔ آپ کا تعلق پاکستان سے ہے؟ جی، لیکن آپ ایک ایسے ملک کے لیے کام کر رہے ہیں جس کے مقصد سے آپ کا یا آپ کے ملک کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اپنا وطن چھوڑے ہوئے مجھے طویل عرصہ گزر گیا، یوں سمجھ لیں بچپن سے اپنے آبائی وطن سے دور ہوں، اس لیے میری یہ ڈیوٹی میرے وطن سے قطعاً غیر متعلق ہے۔ مجھے اس کا اندازہ تھا۔ پھر یہ سب کچھ، اس نے سوالی انداز میں کہا، صرف ذاتی مفادات سے تعلق رکھتا ہے؟ بہتر معاوضہ؟ کسی حد تک۔ گڈ۔ بہرحال میں آپ کو یہاں تک پہنچ جانے کی مبارکباد دیتا ہوں۔ عموماً لوگ اس حد تک کامیاب نہیں ہوتے۔ فور کاز میری ملکیت ہے، یوں سمجھ لو میں اس چھوٹے سے جزیرے کا مطلق العنان فرما رواں ہوں۔ میں نے یہاں اپنی مضبوط حکومت قائم کی ہے۔ آپ کچھ پینا پسند کریں گے مسٹر علی؟ دوران گفتگو اگر کچھ پینا پلانا رہے تو لطف دوبالا ہو جائے گا، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں شراب نہیں پیتا، آپ کے لیے کیا منگواؤں؟ شراب کے علاوہ کچھ بھی۔ کافی؟ فیرو نے کہا۔ مخاطب میں نہیں تھا، اس لیے میں خاموش رہا۔
پھر وہ مجھ سے مخاطب ہوا، انسان فطرتاً ابو الہوس ہے، میں اس کا مخالف ہوں، جو کچھ کرو اپنے دائرہ اختیار میں کرو۔ شکل گوبر کے بے وقوف بیٹے سے بھی میں یہی کہتا تھا۔ والٹ فیٹل کا یہ دیہاتی میرا بچپن کا دوست تھا، لیکن ہماری سوچ ایک دوسرے سے بہت مختلف تھی۔ میں اس سے بحث کرتا تھا تو یہ کہتا تھا کہ حکومت اگر صرف اپنے گھر کی چار دیواری تک بھی محدود ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اتنی مضبوط ہو کہ کوئی تمہاری بینائی کو پہنچ نہ سکے۔ لیکن وہ احمق کبھی مجھ سے متفق نہیں ہوا۔ پولینڈ کی سڑکوں پر تصویریں بنا کر بھیک مانگتے مانگتے وہ جرمنی کا چانسلر بن گیا، لیکن اسے عقل نہ آئی اور بالآخر زندگی کھو بیٹھا۔ وہ فنا ہو گیا، لیکن میں قائم ہوں۔ چنانچہ دوست، اس کا اندازہ کر لو کہ میری اس مضبوط حکومت میں کچھ کرنا ممکن نہیں۔ آپ ہٹلر کی بات کر رہے ہیں؟ میں نے سوال کیا۔ ہاں، شکل گیروبر کے ناجائز بیٹے کی۔ میرا بچپن اس کے ساتھ گزرا ہے، فیرو نے جواب دیا۔ اس کا مطلب ہے آپ کا تعلق؟ میرے والدین ہیمون تھے، اس نے جواب دیا۔ آپ کی عمر؟ میں نے حیرت سے کہا۔ زیریں آسٹریلیا کے کوہستان میں ہم دونوں ایک ہی دن پیدا ہوئے تھے، اس نے جواب دیا۔ مجھے حیرت ہوئی۔ میں نے کہا، عموماً لوگوں کو ہوتی ہے۔ جس وقت جرمنی میں ہٹلر کے نعرے لگائے جا رہے تھے، میں اپنی زندگی کے تجربات میں مصروف تھا اور وقت نے مجھے بہترین رہنمائی دی۔ اس نے بتایا کہ زمین کے چند گز کے ٹکڑے پر حکومت کرو، لیکن وہ مضبوط اور ٹھوس ہو۔ جانتے ہو مسٹر علی، دنیا میں بہترین استاد کون ہوتا ہے؟ وہ ایک لمحے کو رکا۔ اسی وقت ایک آٹو ٹرالی خود بخود اندر آ گئی، اس پر کافی کے برتن رکھے ہوئے تھے۔ اس نے میری طرف اشارہ کیا اور ٹرالی کا رخ بدل گیا۔ وہ میرے سامنے آ رکی اور میں نے حیرت زدہ انداز میں اس پر سے ایک کپ اٹھا لیا۔ ٹرالی ایک مؤدب ملازم کی طرح اس کے نزدیک جا رکی۔ میری تیار کی ہوئی کافی پیو، اس نے کہا۔ آپ کی تیار کی ہوئی؟ میں نے اچنبھے سے کہا۔ ہاں میرے دوست، میں تمہیں یہی بتا رہا تھا۔ میں پورے فور کاز میں رہتا ہوں، یہاں جو کچھ ہوتا ہے میں خود کرتا ہوں۔ میں نے ہی سمندر میں تمہارے راستے روکے تھے، میں ہی تمہیں بے بس کر کے یہاں لایا تھا۔ جان لوگے آہستہ آہستہ میرے بارے میں، بہت کچھ جان لوگے۔ کافی پیو۔ میں نے پیالی منہ سے لگا لی۔ دہن تیزی سے کام کر رہا تھا۔ اس کی شخصیت کے بارے میں مجھے اندازہ ہوتا جا رہا تھا۔ خود نمائی کا رسیا، یہ شخص اسی خود نمائی کے جال میں پھنس سکتا تھا، ورنہ اس بھیانک شخصیت کو زیر کرنے کا اور کوئی طریقہ نہیں تھا۔ میں نے اس نکتے کو ذہن میں محفوظ کر لیا۔ وہ میرے چہرے پر حیرت دیکھنا چاہتا تھا، مجھے مرعوب کرنا چاہتا تھا، چنانچہ اسے کنٹرول کرنا اب میرے لیے مشکل نہیں تھا۔ اس نے کافی کے چند گھونٹ لیے، پھر بولا، تمہیں اونچ نیچ اور تمہاری کمزوریوں سے روشناس کرانے والا صرف تمہارا دشمن ہوتا ہے۔ دوستوں سے تم صرف نقصانات اٹھاؤ گے۔ اگر زندگی میں کچھ سیکھنا چاہتے ہو تو دشمنوں کی تعداد بڑھا لو، یہ تمہیں مستعد رکھیں گے، تمہیں تمہاری کمزوریوں سے آگاہ کرتے رہیں گے۔ میں نے لاتعداد دشمن بنائے اور آج بھی دشمن پالنے کا مجھے شوق ہے۔ کیا تم یقین کرو گے میرے دونوں پاؤں اسی تجربے کی نظر ہوئے ہیں؟ اوہ، میں نے حیرت زدہ انداز میں کہا، یہاں موجود جاندار میرے بدترین دشمن ہیں۔ کسی ایک کو موقع مل جائے تو مجھے اپنے دانتوں سے بھنبور ڈالے۔ زندگی میں چاہے اس نے ایک کتے کو بھی نقصان نہ پہنچایا ہو، لیکن مجھے کچا کھا لے گا۔ میں انہی کے درمیان ایک پرلطف زندگی گزارتا ہوں۔ آپ کے تجربات پرلطف ہیں مسٹر فیرو، میں نے متاثر لہجے میں کہا، اور وہ مسکرا دیا۔ میں نے جو کچھ بنایا ہے اس سے بہت مطمئن ہوں۔ زندگی مختصر چیز ہے، انسان جتنی لمبی پلاننگ کرے حماقت کرتا ہے۔ صرف وہ کرو جو تمہارے ہاتھ میں آ جائے۔ جو کچھ میں کر سکتا تھا کر چکا ہوں، اور اب میں ان کے درمیان زندگی بسر کر رہا ہوں۔ ایک طویل دنیا میرے لیے بے مقصد ہے۔ میرے فلسفے پر غور کرو اور ایمانداری سے بتاؤ، منافقت تمہیں کچھ نہیں دے گی۔ آپ کو میرے بارے میں کیا معلوم ہے مسٹر فیرو؟ بس اتنا کہ حال جوشیوں کے راستے میں مزاحم ہونے آئے ہو، کچھ نئے پروگرام لائے ہوگے، لیکن بے وقوفی ہے۔ حال جوشیوں
کے خلاف ملکی پیمانے پر جنگ کی جائے تو ممکن ہے اسے کوئی نقصان پہنچ جائے۔ ایک عام کوشش اس کے خلاف کبھی مؤثر نہیں ہوگی۔ جو لوگ اتنا نہ سمجھ پائیں وہ اس کے خلاف کیا کر سکیں گے؟ تم غور کرو، یہاں اس کی حکومت ہے، یہاں کے سمندر میں اس کے جال بچھے ہوئے ہیں، اس علاقے کے جتنے بھی جزیرے ہیں ان پر اس کا قبضہ ہے۔ کیا ایک ملک کو چند لوگ تباہ کر سکتے ہیں؟ یہ اس کا کاروبار ہے، اس سے سودا کرو اور مقصد حاصل کر لو۔ یہ کاروائیاں لا حاصل ہیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں مسٹر فیرو کہ آپ میرے بارے میں کیا معلومات رکھتے ہیں؟ حائل جیسی قوت سے ٹکرانے کا تصور عام لوگ نہیں کر سکتے، اور پھر وہ بھی معاوضہ لے کر۔ میں بھی اپنی کائنات کا شہنشاہ ہوں اور منافقت کی بات نہیں کر سکتا۔ آپ کے فلسفے نے مجھے بہت متاثر کیا ہے۔ در حقیقت حکومت وہ ہوتی ہے جس پر اپنا مکمل اقتدار ہو۔ جو کچھ آپ نے بتایا وہ میرے لیے اجنبی اور دلچسپ ہے۔ میں اس سے بہت متاثر ہوا ہوں۔ شکریہ۔ اب یہ بتاؤ یہاں کیا کرنے آئے تھے؟ آپ سن چکے ہیں، مجھے اس آبدوز کے بارے میں معلومات درکار ہیں، اسی کے لیے کوششیں کرتا پھر رہا ہوں۔ فورکاسٹ کے بارے میں معلومات نہیں حاصل کی تھی؟ میں سمجھا نہیں۔ یہ علم نہیں تھا تمہیں کہ یہ حائل جوشیوں کی نہیں میری ملکیت ہے؟ علم تھا، لیکن یہ بھی پتہ چلا کہ حائل جوشیوں آپ کے کاندھوں پر سفر کرتا ہے۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، ان لفظوں میں مکاری کی بو جھلکتی ہے۔ وہ میرے کاندھوں پر سفر نہیں کرتا، بلکہ میں اس کے مفادات کا نگران ہوں۔ مجھے اس پر حیرت ہے۔ میں نے کہا، کیوں؟ جو کچھ آپ نے اپنے بارے میں بتایا ہے اس سے میرے ذہن میں آپ کے لیے ایک خاص مقام پیدا ہو گیا تھا۔ اپنی چھوٹی سی مستقل عنان مملکت کا حکمران دوسروں کا اعلیٰ کار کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تمہاری تنگ نظری ہے۔ دنیا کو جتنا جانتے ہو اتنی ہی بات کرتے ہو۔ قوت منتشر ہو کر آپس ہی میں برسر پیکار ہو جائے تو فنا ہو جاتی ہے۔ ہاں، قوت کو پرکھو اور اسے پہچان لو۔ میں تنہا اپنی اس حکومت کو نہیں چلا سکتا۔ این کے اور اس علاقے کے دوسرے جزائر دنیا کے بہترین جرائم پیشہ لوگوں کا مسکن ہیں، اور پھر دلچسپ بات یہ ہے کہ یہاں دوسرے بہت سے ممالک اپنے بحری بیڑوں کی مدد سے مختلف مشقیں بھی کیا کرتے ہیں۔ گویا کسی بھی وقت ہم کسی سازش کا شکار ہو سکتے ہیں۔ چھوٹی طاقتوں کو منتشر کرنے اور ناکام بنانے کے لیے بڑی طاقتوں کو یکجا ہونا پڑتا ہے۔ اس طرح چند بڑوں نے آپس میں الحاق کر لیا ہے۔ حائل میرے مفادات کی نگرانی کرتا ہے اور میں اس کے، وہ طاقت ہے اور خود کو منوا چکا ہے۔ میں اسے تعاون کرتا ہوں اور بس۔ تو یہ بات ہے۔ بہرحال میں اس بارے میں نہیں جانتا تھا، لیکن حائل جوشیوں کے ہاتھ بہت لمبے ہیں۔ اس کے برعکس، ہاں، وہ اپنے لمبے ہاتھوں سے جو کچھ سمیٹتا ہے اس میں میرا حصہ بھی ہوتا ہے۔ میں گھر بیٹھے جو کھیل کھیلتا ہوں، فیرو نے مسکراتے ہوئے کہا، گویا آبدوز کے سودے میں آپ کا بھی حصہ ہوگا۔ اس کے بغیر یہ سودا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اس کے علاوہ اس آبدوز کے اس مصرف کی تجویز میں نے ہی پیش کی تھی، اور حائل نے میری ذہانت کو سراہا تھا۔ اس کے ذہن میں اس سودے کی اس حد تک کامیابی کا خیال نہیں تھا۔ تم سمجھ گئے ہوگے ہمارے درمیان کیا تعلقات ہیں۔ مسٹر جوشیو کی شخصیت بھی اتنی ہی متاثر کن ہے مسٹر فیرو۔ کیا؟ جوشیو شخصیت؟ سنو دوست، اگر جوشیو کسی شخصیت میں میرے سامنے آ جاتا تو آج اس کا وجود نہیں ہوتا۔ ہر ذہین انسان میں کچھ خوبیاں ہوتی ہیں کہ انہیں تسلیم کرنا پڑتا ہے۔ ابتدا میں مجھے اس کی تلاش رہی، کیونکہ اس وقت یہاں میرا تسلط تھا۔ میں اسے یہاں نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ میں نے ان علاقوں کو اس کے لیے جہنم بنا دیا، لیکن وہ صبر اور سکون کا مظاہرہ کرتا رہا اور صرف میری کوششوں کو ناکام بناتا رہا۔ پھر اس نے مجھ سے ایک بات کہی جس نے ہمارے درمیان مفاہمت پیدا کر دی۔ وہ کیا؟ میں نے دلچسپی سے پوچھا۔ اس نے کہا، وہ صرف ایک نام رہے گا، جسم کی حیثیت سے کبھی سامنے نہیں آئے گا۔ علاقوں کا بدن میں رہوں گا۔ اس طرح دو دشمنوں کی حیثیت سے ہم کبھی ایک دوسرے کے سامنے نہیں آئیں گے۔ بات مان لینے والی تھی، مان لی گئی، اور اس وقت سے ہم دوست ہیں۔ وہ آپ کا نادیدہ دوست ہے؟ ہاں، میرے سامنے آ جاتا تو زندہ نہ رہتا۔
یہی اس کی عقل مندی ہے۔ کیا یہ تعجب خیز بات نہیں؟ وہ کیوں؟ آپ کے دل میں کبھی اس نادیدہ دوست کو دیکھنے کی خواہش پیدا نہیں ہوئی؟ 80 آدمی اس کوشش میں ہلاک ہو چکے ہیں۔ میں نے کہا نا، انسان کی کچھ خوبیاں ہی اسے ممتاز کرتی ہیں۔ اس نے اپنا وعدہ نبھایا، ایک بار بھی میرے سامنے نہیں آیا۔ یہی نہیں، زمین کے کسی چپے میں کوئی بھی اس کی شناخت کر دے، میں اس کی پشتوں کو مالا مال کر دوں گا۔ انتہائی حیرت انگیز بات ہے، ناقابل یقین۔ میں نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، کیا مطلب؟ کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ اس نے غصیلے لہجے میں کہا، یہ تو میں نہیں کہہ سکتا ہوں، لیکن شاید آپ نے صحیح لوگوں کو اس کی تلاش پر نہیں لگایا۔ جن لوگوں کو میں نے اس کام پر مامور کیا تھا وہ میرے نزدیک بہترین دماغ تھے۔ تب پھر آپ جوشیوں کے معیار کا تعین نہیں کر پائے ہوں گے۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ دیکھو مسٹر فیرو، یہ بات تو آپ کو تسلیم کر لینا چاہیے، اس لیے کہ آپ اپنی ناکامی کا اعتراف کر رہے ہیں۔ کیا بات کہنا چاہتے ہو؟ اس نے جھنجھلا کر کہا۔ ایک پیشکش ہے۔ کیا؟ میں جوشیوں کی شخصیت کو آپ کے سامنے بے نقاب کروں گا۔ آپ جانتے ہیں مسٹر فیرو کہ میں ایک غیر متعلقہ انسان ہوں اور صرف معاوضے پر اس ملک کے لیے کام کرنے پر تیار ہوا ہوں۔ آپ نے ابھی کہا، زمین کے کسی چپے پر کوئی شخصیت اس کی شناخت کر دے، میں اس کی پشتوں کو مالا مال کر دوں گا۔ گویا تم جوشیوں کی شخصیت کو بے نقاب کرو گے، اسی طرح جس طرح میں بالآخر آپ دوست کے مسئلے کو حل کر لوں گا۔ میں نے پر اعتماد لہجے میں کہا۔ آئیوان فیرو مجھے گھورنے لگا۔ کافی دیر تک خاموشی سے اسی طرح گھورتا رہا، پھر بولا، چلاک لومڑ، اپنی زندگی بچانا چاہتے ہو؟ ممکن ہے ایسا ہو؟ تم تو ان علاقوں کے بے تاج بادشاہ ہو۔ اگر میں اس کی کوشش کروں تو کسی بھی جگہ تم مجھے ختم کر سکتے ہو، یا پھر اس کا اعتراف کرو کہ دوران گفتگو تم بے اختیار ہو کر فضول گفتگو کرنے لگتے ہو۔ یہ انسانی زندگی کا ایک کمزور پہلو ہے۔ آئیوان نے پہلو بدلا۔ اس کی آنکھوں میں بے چینی کی لہریں پیدا ہو گئی تھیں۔ دفتن اس نے ہاتھ اٹھا کر کرسی میں لگا ہوا ایک بٹن دبایا اور میرے کانوں میں ایک ہولناک چیخ گونج اٹھی۔ آواز نسوانی تھی، شاید اسی کمرے میں لگے ہوئے نظر نہ آنے والے اسپیکر پر گونجی تھی۔ میری نگاہ بدرو مچھلیوں کے ایکویریم کی طرف اٹھ گئی۔ دوسرے لمحے میں نے ایک بے لباس انسانی بدن ایکویریم کی چھت سے نیچے آتے دیکھا۔ چھت کسی دروازے کے 2 پٹوں کی مانند کھلی تھی اور انسانی بدن کو پانی میں گرنے کے بعد بند ہو گئی۔ میں نے وحشت زدہ نگاہوں سے پانی میں گرنے والے نسوانی وجود کا چہرہ دیکھا اور دوسرے ہی لمحے میرا منہ کھلا کے کھلا رہ گیا۔ وہ شہری تھی۔ اس کی آنکھوں میں دہشت کے آثار منجمد تھے۔ وہ دیوانہ وار چھت کی جانب تیرنے لگی، چھت سے جا لگی، لیکن نکیلے دانتوں والی مچھلیاں بھی آہستہ آہستہ بلند ہوتی جا رہی تھیں۔ پھر ایک مچھلی نے شہری کی پنڈلی میں منہ مارا اور گوشت کی ننھی سی بوٹی ادھیڑ لے گئی۔ شہری کی دہشت ناک چیخ یہاں سنائی دے رہی تھی۔ میں نے بے چین نگاہوں سے فیرو کو دیکھا۔ وہ پتھرائے ہوئے انداز میں پانی کا منظر دیکھ رہا تھا۔ ننھی مچھلیاں اب جوش و خروش کے عالم میں شہری کی طرف دوڑ رہی تھیں اور اس کے بدن کا گوشت نوچ نوچ کر کھا رہی تھیں۔ شفاف پانی میں اس کے خون کے لہریے گردش کر رہے تھے۔ بڑا ہولناک منظر تھا، لیکن میں جانتا تھا میری کوئی کوشش اب شہری کو نہیں بچا سکتی تھی۔ یہ بھی جانتا تھا کہ یہ سزا اسے کس گناہ کی پاداش میں مل رہی ہے۔ مچھلیاں اب اس کے بدن سے گتھم گتھا تھیں۔ ان کی تعداد 80 تھی کہ انہوں نے شہری کو پوری طرح ڈھانپ لیا تھا۔ بس کبھی اس کا کوئی ہاتھ یا پاؤں مچھلیوں کو ہٹانے کی جدوجہد میں ہلتا ہوا نظر آتا اور 10 منٹ تک یہ کھیل جاری رہا۔ اس کے بعد پانی میں ایک انسانی پنجر نظر آیا جس کی ہڈیوں پر گوشت کا ایک ذرہ نہیں تھا۔ مچھلیاں اس کی ہڈیاں تک چاٹ گئی تھیں۔ پھر فیرو کے بدن میں جنبش ہوئی۔ اس نے گلا صاف کر کے کہا، یقیناً تم اسے پہچانتے ہوگے۔ ہاں، وہ شہری تھی، وہ جس نے تمہیں میری طرف متوجہ کیا۔ شاید، میں نے مزمحل لہجے میں کہا۔ مجھے تمہاری بات پر غصہ آ گیا تھا۔ یہ کیفیت تمہاری بھی ہو سکتی تھی، لیکن وہ جملہ ادھورا چھوڑ کر خاموش ہو گیا۔ لیکن کیا فیرو، مسٹر فیرو، تمہاری بکواس نے مجھے الجھا دیا ہے۔ آؤ میرے پیچھے آ جاؤ اور سنو، میری بات پوری کرنے کے لیے زندہ رہنا۔ یہاں ہر قدم پر موت ہے۔ میں کوشش کروں گا،
میں نے خود کو سنبھال کر کہا۔ شہری کی موت نے اعصاب کشیدہ کر دیے تھے، لیکن یہ وقت خود کو سنبھالے رکھنے کا تھا۔ شہری کی مارشل پر غیر موجودگی اب سمجھ میں آئی، لیکن یہ ناگزیر تھی۔ عمارت زیر زمین تھی، اسے واقعی ایک عجائب گھر بنا دیا گیا تھا۔ در و دیوار سے روشنی پھوٹ رہی تھی، جگہ جگہ عجیب و غریب قسم کی مشینری کا جال پھیلا ہوا تھا جو سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ یہ میرا آخری فیصلہ تھا کہ آئیوان فیرو ایک خطرناک انسان ہے۔ ممکن ہے اس کی کہانی میرے سرے سے فریب ہو، ممکن ہے حال جوشیو وہ خود ہی ہو۔ جس جگہ وہ مجھے لے کر آیا وہ ایک بڑے ہال کی شکل میں تھی، جس میں صرف 2 دروازے تھے۔ ایک وہ جس سے ہم گزر کر اندر آئے، دوسرا ہال کے انتہائی سرے پر تھا۔ جیگان، فیرو کی آواز ابھری۔ اس نے بہت آہستہ سے یہ جملہ کہا تھا، لیکن دوسرے ہی لمحے ہال کے آخری دروازے سے ایک دیو قامت شخص نکل آیا، جس کے نچلے بدن پر ایک قدیم طرز کا لباس تھا، اوپری بدن برہنہ تھا۔ وہ کسی سانچے میں ڈھلا فولادی مجسمہ محسوس ہوتا تھا۔ اس کا قد 7.25 فٹ سے کم نہیں ہوگا۔ تمہارا شکار جیگان، فیرو کی آواز ابھری اور میں چونک پڑا۔ جوشو کی آبدوز یہیں کہیں سمندر میں محفوظ ہے۔ ممکن ہے میں تمہیں اس کے بارے میں کچھ بتا سکوں، لیکن اس وقت جب تم اسے بے نقاب کر دو گے۔ تمہارا خیال ہے میں فضول گفتگو کر بیٹھا ہوں؟ یہ بات نہیں ہے میرے دوست، تمہاری بدقسمتی سے میں احمق نہیں ہوں۔ جیگان کو قتل کر دو، تمہیں زندگی کی ضمانت مل جائے گی، دوسری شکل میں اپنے انجام کو پہنچ جاؤ گے۔ اوہ، میں نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری۔ جیگان، آگے بڑھو اور کھیل شروع کر دو، فیرو کی آواز ابھری اور جیگان نے دونوں ہاتھ پھیلا دیے۔ در حقیقت میں اس کی طاقت کا اشر بھی نہیں تھا۔ اس وقت صرف خدا کی ذات مجھے بچا سکتی تھی۔ اللہ کا نام لے کر تیار ہو گیا۔ جیگان اطمینان سے میرے قریب آ گیا۔ پہلا حملہ میں نے ہی کیا۔ میں نے اچھل کر اس کی پنڈلی پر ٹھوکر ماری۔ اس ٹھوکر سے اس کے پہاڑ جیسے بدن میں حرکت تو ہوئی، لیکن وہ گرا یا لڑکھڑایا نہیں، بلکہ نہایت پھرتی سے اس نے دونوں ہاتھ پھیلا کر مجھ پر مارے۔ یہ ضرب اگر گردن پر پڑی ہوتی تو ہڈی ٹوٹ گئی ہوتی۔ میں نے بچنے کی کوشش کی اور اس کے ہاتھ میرے شانوں پر پڑے۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے 2 ہتھوڑے میرے شانوں کی ہڈیوں پر پڑے ہوں۔ میں اس ضرب سے نیچے گر پڑا، لیکن دیر کرتا تو مارا جاتا۔ میں نے گرتے گرتے بھی اپنے بدن کو پوری قوت سے ایک ٹھوکر اس کے گھٹنے پر رسید کی، اور یہ ضرب کارگر رہی۔ وہ ایک ہلکی سی چیخ کے ساتھ نیچے گر پڑا، لیکن میں نے پلٹ کر دوسری ٹھوکر اس کے منہ پر رسید کر دی۔ یہ اندازہ اس کی جسامت کو دیکھ کر ہی ہو گیا تھا کہ اس پر فتح کوئی اتفاق ہی ہو سکتی ہے، لہٰذا باقاعدہ جنگ کرنے کے بجائے صرف ایسی کوششیں کی جا سکتی ہیں جو اسے مفلوج کر دیں۔ وہ میری بائیں ٹانگ پر گرا تھا اور ایسا محسوس ہوا جیسے ٹانگ کسی چٹان کے نیچے آ گئی ہو۔ میں نے کروٹ بدلی اور دوسری ٹانگ اس کی پشت پر رکھ کر اسے دھکیل دیا۔ اس کے نیچے دبی ہوئی ٹانگ آزاد ہو گئی۔ میں نے الٹی قلع بازی کھائی اور دیوار کے نزدیک پہنچ گیا۔ جیگان سنبھل کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں خون کی سرخی لہرا رہی تھی، چہرے پر پتھروں کی سی سختی تھی۔ حالانکہ میری زوردار ضربوں نے اسے گرا دیا تھا، لیکن یوں لگتا تھا جیسے ابھی تک کچھ بھی نہ ہوا ہو۔ پھر وہ آہستہ آہستہ میری طرف بڑھنے لگا۔ میں پیچھے کھسک رہا تھا۔ پھر پشت پر دیوار محسوس کر کے میں رک گیا۔ میرے دل میں ایک خواہش ابھری اور میری یہ آرزو فوراً ہی پوری ہو گئی۔ اس وقت خدا سے جو مانگتا مل سکتا تھا۔ میں نے سوچا کاش وہ دیوانگی کے عالم پر مجھ پر چھلانگ لگا دے۔ اس طرح میں اس پر ایک مؤثر ضرب لگانے میں کامیاب ہو سکتا تھا۔ دوسرے لمحے اس نے فضا میں بلند ہو کر مجھ پر چھلانگ لگا دی۔ میں بڑے اطمینان سے اس کے نشانے سے ہٹ گیا اور جیگان پوری قوت سے دیوار سے ٹکرایا۔ اس کا سر پھٹ گیا، ناک شدید زخمی ہو گئی۔ دیوار سے ٹکرا کر وہ چت گرا۔ اس دوران میں دیوار کے پاس سے میں ہٹ گیا اور کافی دور چلا گیا۔ جیگان کو اس بار اٹھنے میں کچھ دقت ہوئی، لیکن اب وہ حواس کھو بیٹھا تھا۔ اس نے نچلے بدن کی پٹی میں اڑسا خنجر نکال کر میری طرف پھینکا۔ اس وقت بھی تقدیر ہی تھی کہ میں جھک گیا، ورنہ خنجر میرے حلق میں پیوست ہوتا۔ وہ ہال کی دوسری دیوار سے ٹکرا کر نیچے گرا۔ اس وقت مجھے کسی ہتھیار کی ضرورت بھی تھی، چنانچہ میں بے اختیار خنجر کی طرف دوڑا۔ میں نے خنجر اٹھا لیا، لیکن جیگان
صورتحال محسوس کر کر مجھ پر چڑھ دوڑا۔ اسے روکنے کا ایک ہی طریقہ تھا کہ وہی حربہ استعمال کروں جو اس نے کیا۔ میں نے خنجر پھل کی طرف سے پکڑ کر فرینر کی طرح اس کی طرف پھینکا اور خنجر اس کے دانے شانے میں دستے تک پیوست ہو گیا۔ جیگان کے چہرے پر تکلیف کا شائبہ بھی نہیں تھا۔ اس نے دستے کو پکڑ کر خنجر باہر کھینچ لیا اور اسے دوسرے ہاتھ میں پکڑ لیا۔ خنجر کے پھل سے اس کا اپنا لہو ٹپک رہا تھا۔ اس نے وحشیانہ انداز میں خنجر کے پھل کو زبان نکال کر چاٹا اور میری طرف بڑھنے لگا۔ یہ صورتحال خطرناک ہو گئی تھی۔ میں نے عقب میں نگاہ دوڑائی، دیوار زیادہ دور نہیں تھی۔ ایک بار پھر میں پیچھے کھسکنے لگا۔ جیگان نے بھی اس بار جلد بازی نہیں کی۔ وہ ہاتھ پھیلا کر میرے راستے بند کر دیتا اور در حقیقت اس کے لمبے ہاتھوں کے پھیلاؤ سے نکل جانا میرے لیے ممکن نہیں تھا، تاہم میں بچاؤ کی تدابیر سوچ رہا تھا۔ اس نے مجھ سے چند فٹ کے فاصلے پر رک کر خنجر کو اچھال کر دوسرے ہاتھ میں لینے کی کوشش کی، لیکن اس موقع کو گنوانا زندگی کی سب سے بڑی حماقت ہوتی۔ خنجر دوسرے ہاتھ میں پہنچ بھی نہ پایا تھا کہ میری لات گھومی اور اس خطرے سے بے نیاز ہو کر کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا، میں نے خنجر پر ٹھوکر ماری۔ میرا نشانہ کامیاب رہا۔ خنجر اچھل کر زمین پر جا گرا، لیکن جیگان مجھ پر پل پڑا۔ وہ مجھے اپنے چوڑے بدن سے رگیدتا ہوا دیوار تک لے گیا، لیکن مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میں دو چٹانوں کے درمیان پس گیا ہوں۔ میں نے شدید ہیجان کے عالم میں اس کے جبڑے پر گھونسا مارا۔ ہاتھ جھنجھنا کر رہ گیا، لیکن وہ الٹ کر گر پڑا اور دل خراش چیخ اس کے حلق سے نکل گئی۔ اب رکنا بے سود تھا۔ میں اس کے بدن پر سوار ہو گیا اور اس پر گھونسوں کی بارش کر دی، لیکن اس کمبخت کے ہاتھوں کی لمبائی کام آئی۔ اس نے میری گردن دبوچ لی۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میری گردن شکنجے میں جکڑ گئی ہو۔ چہرہ سرخ ہو گیا، آنکھوں کی بینائی زائل ہونے لگی۔ گھٹتے ہوئے دم کے ساتھ میں نے گھونسا بنا کر زندگی بچانے کی آخری کوشش کے طور پر اس کی ناک پر مارا اور میری گردن اس کی گرفت سے نکل گئی۔ میں شرابیوں کی طرح جھومتا ہوا اٹھ کر کھڑا ہوا۔ ٹانگیں بے جان ہو رہی تھیں، لیکن جیگان کو اٹھتے ہوئے دیکھ کر میں نے بدن کی قوت مجتمع کی اور ایک ٹکر اس کے سینے پر ماری۔ وہ اچھل کر نیچے گرا اور کرب سے ہاتھ پیر پٹکنے لگا۔ اس کے منہ سے خون ابل رہا تھا۔ میں نے 2-3 بار گردن جھٹکی، آنکھوں کے سامنے پھیلتے ہوئے تاریک لہریے دور کیے۔ مجھے حیرت تھی کہ وہ اس آسانی سے کیسے ملغوب ہو گیا، لیکن دم توڑتے ہوئے وہ اوندھا ہو گیا تھا۔ تب مجھے اس کی پشت میں عین دل کے پیچھے لمبا خنجر دستے تک پیوست نظر آیا۔ اب مجھے صورتحال کا اندازہ ہوا۔ جب میں نے اس کے جبڑے پر گھونسا مارا تو وہ خنجر پر گرا تھا اور اسی وقت خنجر اس کی پشت میں پیوست ہو گیا تھا۔ جیگان ہلاک ہو گیا، لیکن حالت میری بھی درست نہیں تھی۔ 2-4 قدم ہی چلا تھا کہ زور کا چکر آیا اور کوشش کے باوجود حواس نہ سنبھال سکا۔ ذہن تاریکیوں میں ڈوبتا چلا گیا۔ کتنی دیر کے بعد ہوش آیا اس کا مجھے اندازہ نہیں، لیکن جس جگہ ہوش آیا وہ کافی آرام دہ تھا۔ میں یہاں تنہا نہیں تھا۔ نگاہیں دوڑا کر چاروں طرف دیکھا۔ کچھ فاصلے پر آئی وان فیرو موجود تھا۔ ہیلو، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہیلو مسٹر فیرو، اپنی توانائیاں محسوس کرو، خود کو چاقو چوبند پاؤ گے۔ میں نے واقعی اپنے بدن کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کیا۔ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ آپ کا کہنا درست ہے مسٹر فیرو، بے ہوشی کے عالم میں تمہیں ہلاک کیا جا سکتا تھا، یا پھر تم غلاموں کی بستی بھیجے جا سکتے تھے۔ غلاموں کی بستی؟ میں نے تعجب سے کہا۔ اس جگہ سے زیادہ دور نہیں ہے، دیکھ لینا۔ وہ آپ کے غلام ہیں؟ وہ ہیں جو خود کو ناقابل تسخیر سمجھتے تھے، وہ ہیں جو مجھے فنا کرنا چاہتے تھے۔ شاید تم یقین نہ کرو، یہ دنیا کے مختلف خطوں کے لوگ ہیں۔ ان میں ایک سے ایک شاطر، ایک سے ایک خطرناک شخص موجود ہے۔ ایسے قاتل جنہوں نے انسانی زندگی کو حشرت الاعراض سے زیادہ نہ جانا، کیڑے مکوڑوں کی طرح انسانوں کو قتل کرتے رہے۔ آج وہ میری قید میں ہیں اور کتوں سے بدتر زندگی گزار رہے ہیں۔ پھر مجھے کیوں زندہ رکھا گیا؟ جیگان کے قاتل کو بے بسی کی موت نہیں دی جا سکتی۔ اور پھر تم نے جوشیوں کو بے نقاب کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ کیا اپنا عہد پورا نہیں کرو گے؟ ضرور پورا کروں گا، بشرطے کہ تم اس کا موقع دو۔ جیگان کو قتل کر کے تم نے وہ امتحان پاس کر لیا ہے جو تمہاری زندگی کو کچھ اور مہلت دیتا ہے۔
اس کے ساتھ ہی تم نے 2 وعدے بھی کیے ہیں مسٹر فیرو۔ کون سے؟ مجھے اتنی دولت دو گے کہ میری پشتیں عیش کریں گی اور اس آبدوز کی طرف میری رہنمائی کرو گے۔ یہ ایک بڑے آدمی کا وعدہ ہے، ضرور پورا ہوگا۔ آؤ میں تمہیں غلاموں کی بستی دکھاؤں، اٹھو میرا تعاقب کرو۔ اس نے خودکار کرسی کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ میں بستر سے اتر آیا، کرسی خود کار دروازے سے گزر کر ایک کمرے میں پہنچی اور میں بھی اس کے ساتھ کمرے میں آ گیا۔ دفتر یوں محسوس ہوا جیسے کمرہ اوپر بلند ہو رہا ہو۔ اس کرسی کے بارے میں یہ بتا دوں کہ یہ تمہارے خیالات کے ساتھ سفر کرتی ہے، فیرو نے کہا۔ میں اس پر اس طرح محفوظ ہوں جیسے کسی آہنی خول میں۔ اگر اس طرف گولیاں بھی چلائی جائیں تو وہ اسی نشانے سے واپس پلٹ جاتی ہیں جہاں سے چلائی گئی ہوں۔ کوئی ہتھیار اس پر کارگر نہیں ہو سکتا۔ ایک بڑے آدمی کو دوسرے بڑے آدمی سے اس کی توقع بھی نہیں رکھنی چاہیے۔ ہمارے درمیان مفاہمت کی فضا ہے، میں نے کہا۔ کمرہ نما لفٹ رک گئی، ایک دروازہ کھلا اور ہم باہر نکل آئے۔ یہ جگہ ایک ٹینس کورٹ کی مانند تھی، بے حد وسیع اور شفاف۔ اس کے دونوں طرف چھوٹے چھوٹے کمرے بنے ہوئے تھے جن کے دروازوں پر آہنی سلاخیں لگی تھیں۔ یہاں داخل ہوتے ہی لاتعداد انسانی آہیں اور کراہیں سنائی دینے لگیں۔ یہ ننگ دھڑنگ انسان تھے جو ان سلاخوں کے پیچھے بند تھے۔ ان کی حالت دیکھ کر خوف محسوس ہوتا تھا۔ بدن جگہ جگہ سے ادھڑے اور نچے ہوئے، بے پناہ تشدد کیا گیا تھا ان پر، جس کے آثار ان کے وجود پر نمایاں تھے۔ اکثر لاغر اور نحیف تھے اور بعض کافی تندمند، بے شمار لنگڑے لولے بھی تھے۔ میرا بدن لرز گیا۔ انسانیت کی یہ تذلیل ایک انسان ہی کی تھی۔ یہ سب دنیا کے خطرناک ترین مجرم ہیں، لیکن اپنی زندگی کا آخری جرم کر کے یہ یہاں تک آئے اور اب یہ کوئی جرم نہیں کر سکیں گے۔ ان علاقوں کا انتظام نہایت سائنٹیفک طریقوں سے کیا جاتا ہے۔ یہ میری اور حائل جوشیو کی مشترکہ اسکیم تھی جس کے تحت یہ یہاں پہنچے ہیں۔ پہلے ہم اپنے کسی مخالف کو برداشت نہیں کرتے تھے، وہ یا تو ہلاک کر دیا جاتا تھا یا پھر یہاں پہنچ جاتا تھا۔ لیکن کتنے گدھے پالتے ہم لوگ۔ ہم نے کچھ اور طریقے دریافت کیے۔ NK پر لوٹ مار کا تہوار منایا جاتا ہے۔ وہاں کسی کا قتل کرنا جرم ہے، لیکن مجرم ذہن کہاں باز آتے ہیں۔ چنانچہ ایک دشمنوں کا جزیرہ بھی فراہم کیا گیا جہاں ہر روز کئی انسانی لاشوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس طرح اس تہوار کے ذریعے خطرناک لوگوں کو آپس میں دشمن بنا کے انہیں لڑا دیا جاتا ہے اور وہ لوگ اپنا حساب خود کر لیتے ہیں۔ ہمیں کوئی دقت پیش نہیں آتی۔ ایک کمرے کے سامنے رک کر فیرو نے دلچسپ نگاہوں سے اندر دیکھا۔ وہاں 10-15 افراد بنتے، نہایت خستہ حالت تھی ان کی، لیکن ان کی آنکھوں میں سلگتی نفرت کی چنگاریاں صرف دیکھی جا سکتی تھیں۔ ان میں سے ایک نے کہا، "آئی وانٹ فیرو، آج تم ہمیں دیکھ لو، لیکن اس دن کا انتظار کرو جب ہم سب مل کر تمہیں فنا کر دیں گے۔" آہستہ آہستہ یہ اپنا ذہنی توازن کھوتے جا رہے ہیں، فیرو نے ان کی طرف توجہ دیے بغیر کہا۔ دفعتاً ایک ہلکی سی آواز فضا میں ابھری اور فیرو چونک پڑا۔ "ایک پیغام ہے میرے لیے، ذرا دور ہٹ کر سنوں گا؟" وہ خود کار کرسی کو ہال کے دوسرے سرے پر لے گیا۔ میں نے سلاخوں کے قریب کھڑے ہو کر شخص سے کہا جس نے پیشن گوئی کی تھی، "مجھے دیکھ لو، مجھے پہچان لو۔ وہ دن میں تمہارے لیے لاؤں گا جب تم فیرو کو فنا کرو گے، اور خود کو اس کے لیے تیار کر لو۔ اپنے ساتھیوں کو یہ خوشخبری سنا دو، وہ دن قریب آ گیا ہے۔" "تم کون ہو؟" وہ آہستہ سے بولا۔ "یہ تفصیلی گفتگو کا وقت نہیں ہے، شیطان ہماری آوازیں سن لے گا۔ لیکن میں نے جو کچھ کہا ہے اسے پتھر کی لکیر سمجھو۔ میں اس جگہ سے ہٹ آیا۔ ابھی فیرو کو مجھ پر کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ فیرو پیغام سن چکا تھا۔ اس کے ہاتھ سے مجھے باہر چلنے کا اشارہ ہوا۔ اس دوران میں ان جنگلوں کے دروازوں کا جائزہ لے چکا تھا۔ باہر نکلتے ہوئے میں نے یہاں تک کہ راستے کو بھی ذہن میں محفوظ کر لیا تھا۔ فیرو نے کہا، "حائل جوشیو کی طرف سے ایک پیغام ملا ہے۔ مجھے کچھ اہم کام کرنے ہیں تمہارے بارے میں۔ میں سنجیدگی سے سوچ رہا ہوں۔ تمہیں تمہاری شرط پوری کرنے کا موقع دیا جائے گا، لیکن اس کے لیے کچھ وقت لگے گا۔ محافظوں کو ہدایت کر دی جائے گی کہ تمہارا اس وقت تک احترام کریں جب تک تمہاری طرف سے کوئی غلط قدم نہ اٹھایا جائے، اس لیے پرسکون رہنا ضروری ہے۔ اگر میری توہین کرتے رہنا ضروری ہے تو تمہیں اختیار ہے مسٹر فیرو۔" میں نے بیزار لہجے میں کہا۔
بھاری بدن والے ایک شخص کو میرے خدمتگار کے طور پر مقرر کیا گیا۔ یہ جلی جلی شکل والا ایک بد شکل آدمی تھا۔ اس نے مجھے ایک آرام دہ کمرے میں پہنچایا اور مشینی انداز میں بولا، کوئی حکم ماسٹر؟ صدیوں سے کچھ کھایا پیا نہیں ہے، اس لیے ابھی حاضر کرتا ہوں، اس نے کہا اور واپسی کے لیے مڑ گیا۔ سنو، تمہارا نام کیا ہے؟ نام بتانے کا حکم نہیں دیا گیا مجھے، اس نے ترش لہجے میں کہا اور باہر نکل گیا۔ میں سیٹی بجانے کے سے انداز میں ہونٹ سکیڑ کر رہ گیا تھا۔ ان ہنگامہ خیز حالات میں مجھے اب موقع ملا تھا کہ میں ان کے بارے میں کچھ سوچ سکوں۔ رحمت خداوندی تھی کہ اب تک زندگی بچی ہوئی تھی، ورنہ موت تو بار بار قریب آ کر گزر جاتی تھی۔ قدرت ابھی زندہ رکھنا چاہتی تھی اور یقیناً اس زندگی کا کوئی مصرف ہوگا ضرور۔ بیچاری موت بدترین طور پر میرے پاس آتی لیکن پلٹ جاتی۔ اس بے بسی کے عالم میں اس کے لیے میں کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ چڑچڑا خادم ناشتے کی ٹرے لے آیا، اس میں کافی کی پیالی بھی رکھی ہوئی تھی۔ واپس مڑا تو میں نے کہا، تم کون سی چابی سے چلتے ہو دوست؟ وہ رک گیا اور سوئچ بورڈ کی طرف انگلی اٹھا کر بولا، میری ضرورت ہو تو وہ بٹن دبا دینا۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ناشتہ کرتے ہوئے میں موجودہ حالات کے بارے میں سوچتا رہا۔ حائل جوشیوں کو بے نقاب کرنے کی بات صرف ایک ڈھکوسلا تھی۔ میں نے آئیوان فیرو سے جان بچانے کے لیے یہ کھیل کھیلا تھا اور اتفاق سے میرا تیر نشانے پر بیٹھا، ورنہ حقیقت یہ تھی کہ میں اس کی گرد بھی نہیں پا سکتا تھا۔ حائل جوشو ایک عالم کے لیے مصیبت بنا ہوا تھا۔ میں کیا اور میری اوقات کیا؟ اب مسئلہ یہ تھا کہ مجھے کرنا کیا ہے۔ آئیوان فیرو کے چنگل سے نکلنا بھی مشکل کام تھا۔ یہاں موجود قیدیوں کے بارے میں بھی میرے دل میں احساس تھا۔ ان کی زندگی کچھ بھی رہی ہو، لیکن وہ جس حالت میں تھے وہ قابل نفرت تھی۔ انسانیت کی یہ تذلیل مجھ سے برداشت نہیں ہو سکتی تھی۔ میں پلاننگ کرتا رہا، کوئی ایسی ترکیب، کوئی ایسا کلیہ جس کی بنیاد پر فیرو کو متاثر کیا جا سکے۔ دل میں کچھ اور اہم فیصلے کیے، سوچا تہذیب میلکم ایکس کے ذریعے اب تارینا کو پیغام دے دیا جائے۔ اس سے کہا جائے یہاں کے حالات الجھے ہوئے ہیں اور جن لوگوں کو مخلص سمجھا جا رہا ہے وہ جوشیوں کے جال میں پھنسے ہوئے ہیں۔ تنہا کوئی کام مشکل نظر آتا ہے۔ وقت گزرتا رہا۔ دوسرے دن صبح کو ملازم ناشتے کی ٹرے لے کر آیا تو اس کا انداز بدلا ہوا تھا۔ خیریت، آج تمہارے چوکٹھے پر کچھ تبدیلی نظر آ رہی ہے۔ کیسی تبدیلی؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ یہی دیکھ لو، اس وقت تم مسکرا رہے ہو۔ اس کی ایک وجہ ہے کیا؟ وہ موجود نہیں ہے۔ کون؟ آئیوان کی بات کر رہا ہوں۔ اوہ، اس کی موجودگی میں تمہارا موڈ بگڑا رہتا ہے؟ اوہ، یہ بات نہیں۔ وہ مسکرا کر بولا، پھر کیا بات ہے؟ اس کی ایک خفیہ رہائش کہاں ہے جہاں اس جزیرے کے ایک ایک چپے پر ہونے والی گفتگو سنی جاتی ہے؟ اس نے ایسا نظام قائم کر رکھا ہے جس کی بنیاد پر وہ خود کو ہر بات سے باخبر رکھتا ہے، اور بہت کم لوگوں کو یہ بات معلوم ہے کہ اس کے پاس کوئی ایسا نظام ہے۔ لوگ اسے اس کی حیرت انگیز قوتوں کا کرشمہ سمجھتے ہیں۔ تمہیں یہ بات کیسے معلوم ہوئی؟ بس یہ میرا اپنا کام ہے۔ تمہیں یقین ہے اس وقت ہماری گفتگو نہیں سنی جا رہی؟ یقین ہے، اس نے پر اعتماد انداز میں کہا۔ ممکن ہے اس کی کوئی قائم مقام شخصیت اس کی غیر موجودگی میں یہ کام انجام دے رہی ہو۔ یہی تو دلچسپ بات ہے۔ بعض اوقات انسان اپنی احتیاط کے جال میں پھنس جاتا ہے اور وہیں نقصان اٹھاتا ہے۔ وہ کسی پر اعتماد نہیں کرتا، اس لیے اس نے اپنا یہ راز کسی کو نہیں دیا۔ اس طرح تو تم بہت اہم آدمی ہوئے، لیکن تمہیں اس کی اس خفیہ جگہ کا علم کیسے ہوا؟ چھوٹا سا آدمی ہوں، معمولی سا خادم، ذہنی طور پر صرف ایک غلام۔ ایسے لوگوں پر کون توجہ دیتا ہے؟ کام کے آدمی ہو دوست، اب تو اپنا نام بتا ہی دو۔ شارٹو، اس نے کہا اور میں نے گردن ہلائی، لیکن پھر میں چونک پڑا۔ شارٹو، آپ کا خادم مسٹر علی، جس کے بارے میں آپ کو یقین ہوگا کہ مر چکا ہے، اس نے دبی ہوئی آواز میں کہا اور میں اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ شارٹو کی اصل آواز میں نے پہچان لی۔ میرا چہرہ حیرت کا مرقع بن گیا۔ سمندر کی گہرائیاں مجھے نہ نگل سکیں چیف، اور میں ان لوگوں کو ڈاج دے کر یہاں تک آ گیا۔ بڑی مشکل پیش آئی، لیکن تقدیر میرا ساتھ دیتی رہی اور بالآخر میں نے یہ شکل اختیار کر لی۔ خدا کی پناہ، یہ تم ہو؟ ہاں چیف۔ شارٹو، تمہاری زندگی سے مجھے جتنی خوشی ہوئی
بیان نہیں کر سکتا، لیکن یہ میک اپ میں نے خود کیا ہے چیف، بہت شاندار ہے۔ تمہیں میک اپ کا سامان کہاں سے مل گیا؟ دشمن کی کچھار سے میں یہاں بڑے سکون سے کام کرتا رہا ہوں، لیکن تم یہاں تک آ جاؤ گے چیف، مجھے اس کی امید نہیں تھی۔ شاٹو، تمہارے مل جانے سے مجھے بہت مسرت ہوئی ہے، میں خود کو 1000 گنا زیادہ طاقتور محسوس کر رہا ہوں۔ اب یہ بتاؤ چیف، تمہارے یہاں کیا پوزیشن ہے؟ بے حد خطرناک، کوئی بھی لمحہ میرے لیے موت کا لمحہ بن سکتا ہے۔ مجھے تو تمہاری زندگی پر ہی حیرت ہے، یقیناً فیرو کے ذہن میں کوئی لمبا منصوبہ ہوگا، ورنہ وہ درندہ صرف وحشی اپنے کسی بھی دشمن کو ایک لمحے کے لیے بھی زندہ چھوڑنے کا عادی نہیں ہے۔ میں بھی ایک چکر میں بچا ہوا ہوں۔ وہ کیا؟ میں نے اسے چیلنج کیا ہے کہ میں ہائل جوشیو کو بے نقاب کروں گا، اور اس نے میرا چیلنج منظور کیا ہے۔ اوہ مگر چیف، کیا تمہیں یقین ہے کہ ہائل جوشیو اس کے علاوہ کوئی اور ہے؟ کیا مطلب؟ میں چونک پڑا۔ دعوے سے تو نہیں کہہ سکتا، لیکن امکان یہی ہے کہ وہ خود ہی ہائل جوشیو ہے۔ اس پورے علاقے میں ایک بھی انسان ایسا نہیں ملے گا جو یہ کہہ سکے کہ وہ ہائل جوشیو سے واقف ہے۔ اس بات سے تم کیا اندازہ لگا سکتے ہو؟ تمہارا کیا خیال ہے؟ صرف ایک، شاٹو انگلی اٹھا کر بولا۔ ہائل جوشیو صرف ایک نام ہے جس کی آڑ لی گئی ہے۔ دوسرے طاقتور آدمی فیرو ہے۔ اس نے ہائل کا کھیل شروع کر کے خود کو دوسروں کی نگاہوں سے پوشیدہ کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہے چیف۔ میں پرخیال انداز میں گردن ہلانے لگا۔ شاٹو کی بات میں وزن تھا، اس کے امکانات ہو سکتے تھے۔ ایک بے حد چالاک انسان یہ سب کچھ کر سکتا تھا۔ فیرو نے ہائل کا نام تخلیق کیا، اس کے نام سے کاروبار کیا اور خود کو دوسری بڑی پوزیشن دے دی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ہائل سے دشمنی کا کھیل بھی رچایا تاکہ جوشیو کے دشمن اس سے رابطہ رکھیں اور وہ ان سے واقف ہوتا رہے۔ بڑا ہی پیچیدہ کھیل تھا۔ ظاہر ہے میں قیامت تک کسی ہائل جوشیو کو برآمد نہیں کر سکتا تھا، البتہ اس سلسلے میں جو کچھ عمل کرتا وہ اس کا جائزہ لے سکتا تھا اور خود کو محفوظ کر سکتا تھا۔ اس طرح تو صورتحال اور خراب ہو گئی۔ شاٹو، تمہارا کیا پروگرام ہے چیف؟ یہاں سے نکلنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے شاٹو؟ آج اور اسی وقت کچھ نہ کچھ کر لیا جائے، بعد کے بارے میں کوئی بات نہیں کی جا سکتی۔ اوہ لیکن مجھے سچویشن نہیں معلوم۔ مجھے معلوم ہے چیف، یہاں سخت انتظامات ہیں، لیکن اس کے باوجود کوشش کی جا سکتی ہے۔ میرے پاس کافی سامان جمع ہے، ایمونیشن، دستی بم وغیرہ۔ اس کے علاوہ ایک اور پروگرام بھی ہے۔ یہ چیزیں تمہارے پاس ہیں؟ میں نے متحیرانہ انداز میں سوال کیا اور شاٹو کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ ہمیشہ کی عادت ہے چیف، اسے کچھ بھی کہہ لو۔ جس وقت ہائی اسپیڈ بوٹ میں تم پہلی بار میرے ساتھ نکلے تھے تو تم نے یہی کہا تھا کہ کاش ایمونیشن کا انتظام ہوتا، اور میں نے تمہارے سامنے کشتی کے اندر ہی ایک اسلحہ خانہ پیش کر دیا تھا۔ شاٹو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں مجھے یاد ہے، میں نے جواب دیا۔ میں یہ کہہ رہا تھا، ہمیشہ کی عادت ہے، جہاں بھی ہوتا ہوں خوراک کے ساتھ اسلحہ بھی ضروری سمجھتا ہوں اور اس کے انتظامات میں مصروف ہو جاتا ہوں۔ ایک خدمتگار کی حیثیت سے یہاں ہر جگہ آنے جانے کی آزادی تھی۔ تھوڑا تھوڑا ایمونیشن چراتا رہا اور اسے ایک ذخیرے کی شکل میں جمع کر لیا، اور اب میں اس میں خود کفیل ہوں۔ مجھے بے اختیار ہنسی آ گئی۔ عمدہ آدمی ہو شاٹو، میں نے کہا نا۔ چیف، ایک اور پروگرام بھی ہے میرے ذہن میں۔ ہاں کیا؟ جزیرے پر محافظ کافی تعداد میں موجود ہیں۔ ہم دونوں ہر چند کے اسلحہ سے لیس ہیں، لیکن ان سب سے مقابلہ ذرا مشکل ہے۔ یہاں فیرو کے ذاتی دشمنوں کا ایک قید خانہ بھی ہے۔ ہاں ہے، میں نے کہا۔ قید خانے کی چابیاں ان 2 محافظوں کے پاس ہوتی ہیں جو وہ وہاں پہرا دیتے ہیں۔ سب سے پہلے انہیں ہلاک کر دیا جائے اور قیدیوں کو کھول دیا جائے۔ یہ قیدی ہماری مشکل آسان کر دیں گے۔ کمال ہے شاٹو، میں نے ان قیدیوں سے رہائی کا وعدہ بھی کیا تھا، اور میں تمہاری تجویز سے سوئی ہوئی 100% متفق ہوں، مگر یہ کام آج ابھی، شاٹو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس جزیرے سے نکلنے کے لیے کیا بندوبست ہو سکتا ہے؟ ہمیں جنوبی ساحل پر چلنا ہوگا۔ وہاں کھاڑی میں چند کشتیاں موجود ہوتی ہیں، ان میں سے کوئی کشتی ہمارے کام آ سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، یقیناً تم اس دوران بہت کچھ کرتے رہے ہو۔ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہنا میری عادت ہی نہیں۔ میں جاؤں؟ تمہارا اسلحے کا خزانہ کہاں ہے؟ میں نے سوال کیا۔ بس ابھی تھوڑی دیر کے بعد تمہارے سامنے پیش کر دوں گا۔ اب جاؤں؟ خدا حافظ، میں نے کہا، اور شاٹو باہر نکل گیا۔
اس کے جانے کے بعد میں اس پروگرام کے بارے میں سوچنے لگا، اگر اس کا آغاز کر کے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا تو اس کے بعد زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں تھی۔ قیدیوں کا معاملہ بھی بے حد خطرناک تھا۔ وہ نیم دیوانہ ہو چکے تھے، کہیں ہمارے لیے خطرہ نہ بن جائیں۔ انہیں اس جزیرے سے نکال کر کسی محفوظ مقام تک پہنچانے کا تصور بیکار تھا۔ ہمارے پاس اتنے وسائل نہ تھے، صرف انہیں ان قید خانوں سے نکالا جا سکتا تھا۔ اس کے بعد ان کی تقدیر۔ شاٹو کا انتظار کرتا رہا۔ وہ تقریباً 20 منٹ کے بعد آیا، لیکن بڑے دلچسپ انداز میں ایک بڑی سی ٹرالی دھکیلتا ہوا لایا، جس پر برتن سجے ہوئے تھے۔ ایک ڈش میں دستی بم لڈو کی طرح چنے ہوئے تھے، ایک قاب میں الگ الگ ہو جانے والی خودکار رائفلوں کی نولیں، دوسری میں ان کے کندے اور تیسری میں درمیانی چیزیں تھیں۔ ٹرالی کے نچلے حصے میں کارتوسوں کے پیکٹ جمے ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ کینوس کے 2 تھیلے بھی فولڈ کیے ہوئے موجود تھے۔ بالکل نچلے حصے میں پنیر، مکھن، ڈبل روٹی رکھی تھی۔ پوری ٹرالی کچا کچ بھری ہوئی تھی۔ میں نے میک اپ کے سامان کا پیکٹ بھی احتیاطاً رکھ لیا، ممکن ہے کہیں کام آ جائے۔ کیا خیال ہے چیف؟ تم نے تو کمال کر دیا ہے شاٹو، تعریف بعد میں کروں گا، فی الحال ہمیں تیزی سے کام کرنا چاہیے۔ اوکے چیف، شاٹو نے کہا۔ سب سے پہلے ہم رائفلیں اسمبل کریں گے، میگزین لگائیں اور پھر ضروری سامان تھیلے بنا کر انہیں کاندھوں پر کس لیں۔ اب تیاریاں مکمل کر لو۔ ان راستوں کے بارے میں جانتے ہو جہاں سے گزر کر قیدیوں کے کٹہروں تک پہنچا جا سکتا ہے؟ ہاں چیف، مجھے اس علاقے کے بارے میں سب کچھ معلوم ہے۔ اس دوران یہی سب کچھ تو کرتا رہا ہوں، لیکن میں تمہیں اس سے آگاہ کر دوں کہ ان لوگوں کو کھولنے کے بعد ہمیں اپنی فکر کرنا ہوگی۔ نہ جانے کب سے وہ قید و بند کی زندگی گزار رہے ہیں۔ مجھے 3 بار اس حصے میں جانے کا موقع ملا ہے۔ میں نے ان کی آنکھوں میں نفرت کی جو مشعلیں روشن دیکھی ہیں، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اگر انہیں رہائی ملی تو وہ کم از کم اس جزیرے پر ایک بھی ذی روح کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اس کے علاوہ چنانچہ ہمیں بہت ہوشیاری سے کام کرنا ہوگا۔ تو پھر کام شروع کرو، میں نے کہا۔ ہاں چیف، ہر چند کہ وہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا، اور ایک شیطان جزیرے پر موجود تمام شیطانوں سے زیادہ خطرناک اور طاقتور ہے، لیکن کیا کیا جا سکتا ہے؟ جو کچھ بھی ہاتھ آ جائے۔ چلو، میں نے شاٹو سے کہا۔ 1 منٹ چیف، پہلے میں یہاں سے نکل جاؤں۔ ہر چند کہ کوئی مجھ پر نگاہ نہیں رکھتا، لیکن اس کے باوجود ہوشیار رہنا ضروری ہے۔ راہداری کے آخری سرے پر میں تمہیں مل جاؤں گا۔ شاٹو اپنا تھیلا شانے سے باندھ کر باہر نکل گیا۔ میں بھی تیاریاں مکمل کر چکا تھا، چنانچہ چند لمحوں بعد میں بھی کمرے سے باہر نکل آیا، اور ہم مناسب انداز میں دوسروں کو شبہ کا موقع دیے بغیر آگے بڑھنے لگے۔ جس راستے سے آئیوان فیرو مجھے وہاں لے کر گیا تھا، شاٹو نے وہ راستہ اختیار نہیں کیا، بلکہ وہ ایک پتلی سی سرنگ سے گزر کر اس علاقے تک پہنچا جہاں وہ ٹینس کورٹ نما جگہ بنی ہوئی تھی۔ چند سیڑھیوں نے ہمیں اوپری حصے تک پہنچایا، اور پھر ہم اس ٹینس کورٹ کے دروازے کے سامنے تھے۔ دروازے پر 2 مسلح محافظ موجود تھے، لیکن ہمیں دیکھ کر انہوں نے ہاتھوں میں پکڑی ہوئی رائفلیں سیدھی کر لی۔ بے وقوف آدمی، مجھے نہیں پہچانتے؟ میں فیرو کے ساتھ یہاں آیا تھا، اس وقت تم موجود تھے۔ مجھے کچھ کام ہے، میں نے آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ دونوں محافظوں کے ہاتھ جھک گئے، بس اتنا ہی کافی تھا۔ جو ہی رائفلوں کی نالیں ہمارے سینوں کی سمت سے ہٹی، میں نے اور شاٹو نے بیک وقت ان پر حملہ کر دیا، اور پھر انہیں ٹینس کورٹ کے دروازے میں رگیدتے ہوئے اندر داخل ہو گئے۔ ہم نے انہی کی رائفلیں لیں اور ان کی نالیں ان کی گردنوں پر رکھ کر پوری قوت سے دبانے لگے۔ دونوں نے ایک ہی حربہ اختیار کیا تھا۔ کٹہرے میں موجود قیدیوں کو جب آہٹیں محسوس ہوئیں تو وہ معمول کے مطابق جنگلے کے پاس آ کر کھڑے ہوئے۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ دلچسپ منظر دیکھے۔ بے شمار قہقہے ابھرے، دبی دبی سسکیاں، آوازیں اور قہقہے، جیسے وہ اس منظر سے بہت لطف اندوز ہو رہے ہوں۔ ذرا سی دیر میں ہم نے اپنے دشمنوں کو ختم کر دیا۔ دونوں محافظوں کی زبانیں اور آنکھیں باہر نکل آئی تھیں۔ انتہائی پھرتی سے میں نے اپنے شکار کی جیبیں ٹٹولیں، اور چابیوں کا ایک گچھا مجھے مل گیا۔ دوسرے محافظ کی جیب میں ظاہر ہے چابیاں نہیں تھیں۔ میں نے چابیوں کا گچھا شاٹو کی جانب اچھالا، اور ان قیدیوں کی رائفلیں اٹھا کر ایک سمت پھینک دیں، پھر ان کی لاشیں بھی گھسیٹ کر ایک کونے میں ڈال دیں۔ شاٹو ان دروازوں کی جانب بڑھ گیا جن میں تالے لگے ہوئے تھے۔
خوخوار وحشی کی آنکھوں میں انتقام کی چمک تھی۔ میں نے کچھ چابیاں اس گچھے میں سے نکال لیں جنہیں شاٹو استعمال کر رہا تھا، اور اس کے بعد ہم ایک ایک کٹہرے کا تالا کھولنے لگے۔ تالے کھولنے کے بعد ہم نے آہستہ آہستہ ان کے دروازے کھولے، اور آخری دروازہ کھولتے ہی ہم دونوں باہر کی طرف دوڑ پڑے۔ کٹہروں میں بند کسی قیدی نے باہر نکلنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ جھجک رہے تھے، لیکن پھر ایک دروازے میں سے 2 آدمی باہر نکلے۔ ان کا انداز اتنا محتاط تھا جیسے انہیں کسی دھوکے کا خدشہ ہو، لیکن مطلع صاف پا کر وہ برق رفتاری سے باہر کی سمت دوڑنے لگے۔ بڑا ہی ہولناک منظر تھا۔ کچھ نیم دیوانے زمین پر رینگتے ہوئے باہر آنے کی کوشش کر رہے تھے، اور کچھ دوڑ میں دوسروں سے آگے نکل جانے کی کوشش میں مصروف تھے۔ ان کی چیخوں سے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے۔ دروازے کے قریب پہنچ کر وہ ایک لمحے کے لیے رکے اور پھر برق رفتاری سے باہر نکل گئے۔ ہمیں ایک طرف سمٹ جانا پڑا۔ ہم ستونوں کی آڑ میں اپنے آپ کو چھپانے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ ان لوگوں سے ہمیں بھی خوف تھا۔ پھر راہداری میں پہلا محافظ ان کا شکار ہوا۔ اس نے اپنی رائفل دیوار کے ساتھ ٹکا رکھی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ ہنگامے سے آگاہ ہوتا، وحشی اس پر ٹوٹ پڑے۔ محافظ نے انتہائی پھرتی سے رائفل اٹھا کر 2 فائر کیے، لیکن اس کے بعد اس کا جسم کے مختلف ٹکڑے فضا میں اڑتے نظر آئے۔ اسے الارم کا سوئچ آن کرنے کا موقع بھی نہ مل سکا۔ ہم دونوں اب یہاں نہیں رک سکتے تھے، چنانچہ برق رفتاری سے بیرونی راستے کی جانب دوڑنے لگے۔ اس دوران تمام وحشی قیدی باہر نکل گئے۔ جب ہم اس عمارت کے سامنے والے حصے میں آئے تو ہم نے خوفناک شور اور فائرنگ کی آوازیں عمارت اور اس کے باہر سنی، لیکن ہم جنوبی سمت میں دوڑنے لگے تھے۔ باہر موجود محافظ اب اس ہنگامے سے آگاہ ہو چکے تھے، اور چیخو پکار کے ساتھ فائرنگ کی آوازیں بھی مسلسل سنائی دے رہی تھیں۔ ہم دونوں درختوں کے جھنڈ کی جانب پہنچ گئے۔ دفتن ہم نے ایک شخص کو دیکھا۔ وہ ایک محافظ تھا اور دیوانہ وار دوڑ رہا تھا۔ 6-7 ننگ دھڑنگ قیدی اس کے تعاقب میں آ رہے تھے۔ وہ پھیپھڑوں کی پوری قوت سے چیخ رہا تھا اور محافظ کو قابو کر لینا چاہتے تھے۔ یہاں سے بھاگنے کی فکر میں سرگرداں ہونے کے بجائے وہ یہاں موجود ایک ایک فرد کو اپنے انتقام کا نشانہ بنانے میں کوشاں تھے۔ ان لوگوں کو اگر کنٹرول کر کے اس جزیرے سے نکالنے کی کوشش بھی کی جاتی تو وہ ناکام رہتی، کیونکہ جوش انتقام نے ان لوگوں کی رگوں میں خون کی جگہ آگ دوڑا دی تھی۔ وہ اپنی زندگی سے زیادہ اپنے دشمنوں کی زندگی ختم کرنے کے در پر تھے۔ ادھر آ جاؤ چیف، ادھر پھرتی سے! شاٹو کی آواز نے مجھے چونکا دیا، اور میں اس کی بتائی ہوئی سمت کی جانب دوڑنے لگا۔ وہ جنوبی سمت جا رہا تھا۔ اس محافظ کو وحشیوں نے پکڑ لیا اور اس طرح اچھل اچھل کر اس پر گرنے لگے جیسے شیر شکار پر جھپٹتا ہے۔ تیز دانتوں سے انہوں نے محافظ کے بدن کو بری طرح ادھیڑ ڈالا۔ اس کی دردناک چیخیں فضا میں گونج رہی تھیں۔ قیدی اس کے جسم کے مختلف حصوں میں دانت گاڑ کر اسے ادھیڑ رہے تھے۔ ان کی نفرت انتہا پر تھی۔ بس یہی منظر میں دیکھ سکا، اور اس کے بعد ہم ان لوگوں سے کافی دور نکل آئے۔ ہمیں جس قدر جلد ممکن ہو سکتا تھا اس جگہ پہنچ جانا تھا جہاں شاٹو کے بیان کے مطابق کشتیاں موجود تھیں۔ محافظ چونکہ قیدیوں سے الجھ گئے تھے اور چاروں طرف سے سمٹ کر انہی پر نگراں ہو گئے تھے، اس لیے ہمیں اپنے سفر میں زیادہ دقت پیش نہیں آئی، اور ہم نہایت برق رفتاری سے دوڑتے ہوئے بالآخر اس جنوبی کھاڑی تک پہنچ گئے جو سمندر سے جزیرے میں کافی دور تک آئی تھی۔ اس کے دونوں سمت ناہموار چٹانیں تھیں جن پر جگہ جگہ سیڑھیاں بنی ہوئی تھیں۔ یہ سیڑھیوں کاہی سے اتنی خراب ہو گئی تھیں کہ ان پر اپنے آپ کو سنبھالنا مشکل ہوتا، لیکن ان لوگوں نے سیڑھیوں کے ساتھ ساتھ ریلنگ لگائی تھی جسے پکڑ کر سیڑھیوں پر قدم جمائے جا سکتے تھے۔ شاٹو نے ایک ہائی اسپیڈ بوٹ کی جانب اشارہ کیا اور میں نے تائید میں گردن ہلا دی۔ بوٹ میں اترنے کے بعد میں نے ادھر ادھر دیکھا۔ شاٹو اپنے کام میں مصروف تھا۔ اس نے پھرتی سے بوٹ کا انجن اسٹارٹ کیا اور بولا، چیف، اور بھی لوگ یہاں سے فرار ہونے کی کوشش کریں گے، اس لیے میرا خیال ہے ہمیں یہاں 3 دستی بم استعمال کر لینے چاہیے۔ میں نے شاٹو کی بات سے اتفاق کیا۔ ہائی اسپیڈ بوٹ اسٹارٹ ہو کر تھوڑا سا آگے گئی اور کھاڑی کے آخری سرے پر پہنچنے کے بعد شاٹو نے دستی بم نکال کر ایک طرف کھڑی ہوئی تینوں بوٹوں کی طرف اچھال دیے۔ 2 دستی بم اس طرف اور ایک بڑی کشتی کی طرف اچھالنے کے بعد ہم نے رائفلوں سے ان کے انجنوں کا نشانہ لے کر فائر کیا۔
اس سے زیادہ کچھ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس کے بعد شاٹو نے دوبارہ بوٹ اسٹارٹ کی اور برق رفتاری سے آگے بڑھا دی۔ شاٹو اپنے آپ کو سنبھالے سمندر میں ادھر ادھر نگاہیں دوڑاتا ہوا اسپیڈ بوٹ کو تیزی سے ایک سمت لے جا رہا تھا۔ اس کا خیال تھا اسے ان خطرناک کشتیوں کی زد سے باہر نکل جانا چاہیے جو جزیرے کی مخصوص سرنگوں میں پوشیدہ ہیں، جو صرف دشمنوں کا شکار کرنے کے کام آتی ہیں۔ اگر ان کشتیوں نے اس بوٹ کو دیکھ لیا تو پھر وہ اس کا پیچھا نہیں چھوڑیں گی۔ میں دل ہی دل میں دعا مانگ رہا تھا اس وقت مزید کسی جھگڑے میں پڑے بغیر ہم کسی محفوظ مقام تک پہنچ جائیں، اور شاید یہ مقبولیت کا ہی وقت تھا۔ کافی دور نکل آنے کے باوجود ہمیں ایسی کوئی کشتی نظر نہیں آئی، یہاں تک کہ فورکاس ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ شاٹو نے اطمینان کی گہری سانس لیتے ہوئے کہا، چیف، تقدیر کچھ ساتھ دے ہی رہی ہے۔ دو ہی باتیں ہیں، یا تو ان کشتیوں کو کارروائی کا حکم خود آئیوان فیرو دیتا ہوگا، یا پھر ان کشتیوں کے ملاح وغیرہ بھی جزیرے پر ہوں گے اور ان وحشیوں کے ہنگاموں میں الجھ گئے ہوں گے۔ کچھ بھی ہو، ہمیں اس صورتحال سے فائدہ ہوا۔ سمندر میں جگہ جگہ جہاز، ٹگ اور چھوٹی کشتیاں نظر آ رہی تھیں۔ چیف، کیا خیال ہے، مارشل تک چلیں؟ شاٹو نے پوچھا۔ میں بھی اتفاق سے یہی سوچ رہا تھا شاٹو، میں نے کہا۔ اگر تم میرے ہی اندازے میں سوچ رہے تھے چیف تو غور کرو، مارشل تک پہنچنے کے بعد ہم دونوں آئیوان فیرو یا حائل جوشیوں کی نگاہوں سے محفوظ نہیں رہ سکتے۔ بالکل میرا یہ خیال تھا، لیکن میرے ذہن میں ایک تجویز ہے چیف، اگر تم اسے پسند کرو۔ شاٹو میرا جملہ مکمل ہونے سے پہلے بول پڑا۔ وہ کیا؟ میں نے پوچھا۔ ہم ایک جزیرے پر گئے تھے جہاں ہمارا واسطہ ایک خوبصورت لڑکی سے پڑا تھا، یاد ہے نا؟ اور اس کا نام سولیتا تھا۔ میں نے کہا، ہاں، اور اس کے ساتھ بوڑھا فارنوس بھی تھا جو آبی پودوں پر ریسرچ کر رہا تھا، میں نے کہا۔ شاٹو کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ ظاہر ہے چیف، لڑکی کافی خوبصورت تھی اور ذرا مشکل ہی ہوتا ہے ایسے چہروں کو بھول جانا۔ شاٹو، وہ لوگ بہت خطرناک شخصیت کے مالک ہیں، میں ان کے بارے میں معلوم کر چکا ہوں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے چیف؟ لیکن کیا خیال ہے وہ کیسی جگہ ہے جہاں سب سے زیادہ تحفظ مل سکتا ہے ہمیں؟ اور پھر ان لوگوں نے اپنے طور پر اپنی رہائش گاہ کا کچھ نہ کچھ بندوبست تو کر لیا ہوگا۔ مجھے اطلاع ملی تھی کہ وہ لوگ اب وہاں موجود نہیں ہیں۔ اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا چیف، اگر وہ وہاں موجود نہیں ہیں تب بھی ہم ان کی رہائش گاہ کو اپنے کام میں لا سکتے ہیں۔ میرا مطلب ہے ہم وقتی طور پر وہاں پناہ لے کر کوئی منصوبہ بندی کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اسی سمت چلو، میں نے کہا، اور شاٹو نے ہائی اسپیڈ بوٹ کا ایک لمبا چکر لگایا۔ اس کے بعد وہ سمندر کی سطح کو چھوتی ہوئی گویا فضا میں پرواز کرنے لگی۔ شاٹو نے اس کی رفتار انتہائی تیز کر دی۔ اسے خدشہ تھا کہیں ہائی اسپیڈ بوٹ میں ایندھن ختم نہ ہو جائے۔ چیف، فیول بتانے والی سوئی کام نہیں کر رہی اور اپنی جگہ ساکت پڑی ہے، اس لیے یہ اندازہ نہیں لگایا جا سکتا کہ بوٹ میں کتنا ایندھن ہے۔ ٹھیک ہے، چلتے رہو، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ زیادہ دیر نہ لگی کہ ہمیں وہ جزیرہ نظر آ گیا۔ درختوں اور سبز پتوں سے ڈھکے اس خطۂ زمین تک پہنچنے میں مزید کچھ منٹ صرف ہوئے اور بوٹ کی رفتار نے اسے کنارے پر چڑھا دیا۔ ہم دونوں نیچے اتر آئے۔ تھوڑے ہی فاصلے سے درختوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا، لیکن ابھی ہم پوری طرح سنبھل کر آگے قدم بھی نہیں بڑھا پائے تھے کہ ایک رنگین سا سایہ ہمیں نظر آیا۔ غالباً وہ کوئی لڑکی ہی تھی اور ظاہر ہے سولیتا کے علاوہ اور کوئی نہیں تھی۔ میں ایک لمحے کے لیے سوچ میں ڈوب گیا۔ اگر سولیتا ہمارے ہاتھ سے نکل جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے فارنوس کو ہماری آمد کی اطلاع مل جائے گی۔ یہ معلوم ہونے کے بعد کہ فارنوس اسرائیلی ایجنٹ ہے، مجھے اس کی طرف سے ہوشیار رہنا ضروری تھا۔ چنانچہ میں نے برق رفتاری سے اس طرف چھلانگ لگا دی جدھر سولیتا کو دیکھا تھا۔ وہ غالباً کچھ دیر پہلے سمندر میں نہا رہی تھی اور اسپیڈ بوٹ کو اس طرف آتا دیکھ کر پانی سے نکل آئی۔ میں جس وقت اس کے نزدیک پہنچا وہ اپنا لباس پہن چکی تھی۔ مجھے دیکھ کر ایک لمحے کے لیے سہم گئی، لیکن دوسرے ہی لمحے اس نے خود کو سنبھال لیا۔ اس معصوم سی لڑکی کی شکل و صورت دیکھ کر کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ کسی خطرناک کام میں ملوث ہوگی۔ اپنے آپ کو سنبھالنے میں اس نے جس مہارت اور پھرتی کا ثبوت دیا، اس نے مجھے یہ بھی احساس دلایا کہ وہ بہت آگے کی چیز ہے۔ ہیلو، میں اس کے قریب پہنچ گیا۔ وہ خوف زدہ
وہ خوفزدہ نگاہوں سے میرے تعاقب میں دیکھ رہی تھی۔ شاٹو آہستہ آہستہ اسی سمت آ رہا تھا۔ ہیلو، یہ غیر مناسب بات ہے، میں لباس پہن رہی تھی۔ میں نے تمہیں اسے منع نہیں کیا ڈیئر، میں نے جواب دیا۔ کیوں آئے ہو یہاں پر؟ اوہ، یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ ننھا سا جزیرہ تمہاری ملکیت ہے۔ میرا مطلب ہے تم تو شاید پہلے بھی یہاں آ چکے ہو۔ شاید کا لفظ اضافی ہے، تم مجھے پہچان چکی ہو۔ نہیں، میں غیر متعلقہ لوگوں کو یاد رکھنے کی عادی نہیں ہوں، اس نے اپنے بال جھٹکتے ہوئے کہا اور پھر انہیں اپنے دونوں ہاتھوں سے پیچھے کی سمت کر کے باندھ لیا۔ اور جو متعلق ہوں ان کے بارے میں آپ کیا کہتی ہیں مس سولیتا؟ تمہارے لہجے میں ایک عجیب سی کیفیت محسوس کر رہی ہوں میں۔ کیا بات ہے، کیا چاہتے ہو؟ وہ سنبھل کر بولی۔ گڈ، یہ ہوئی نا بات، میں نے کہا۔ اتنی دیر میں شاٹو بھی ہمارے نزدیک پہنچ گیا تھا۔ تم بھی تو اس دن ساتھ تھے نا؟ اس نے شاٹو کو مخاطب کیا۔ آپ کی یادداشت بہت شاندار ہے مس سولیتا، شاٹو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہم اجنبی لوگوں کو اپنے درمیان دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ بہتر ہوگا یہاں سے چلے جاؤ۔ پروفیسر فارنوس مجھے کسی بھی اجنبی شخص کے ساتھ ایک لمحہ برداشت نہیں کر سکتا، اور تم اسے مستقل برداشت کر رہی ہو ڈیئر سولیتا۔ چند روز پہلے بھی ہم تمہارے لیے آئے تھے، کہاں چلی گئی تھی تم؟ میرے لیے؟ کیوں آئے تھے؟ تم نے شاید اپنی ان رہائش گاہوں میں آئینہ نہیں لگا رکھا، یا پھر تم اپنے حسن سے ناواقف ہو۔ تمہیں دیکھنے کے بعد کسی کا بار بار آنے کو جی نہ چاہے گا، میں نے کہا، اور شاٹو اچھل پڑا۔ واہ چیف، اس سے قبل میں نے تمہارے منہ سے اتنی خوبصورت بات کبھی نہیں سنی۔ تم لوگ، سولیتا نے کہا، اور پھر جملہ ادھورا چھوڑ کر ایک جھٹکے سے واپس مڑ گئی۔ میں نے اب کسی تکلف سے کام نہیں لیا۔ وہ 2-3 قدم ہی چلی تھی کہ میں پیچھے سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنی گرفت میں لے چکا تھا۔ سولیتا کے حلق سے ایک چیخ نکل گئی۔ نہیں ہنی، چیخنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ جس بے اعتنائی کا مظاہرہ تم کر رہی ہو وہ میرے لیے ناقابل برداشت ہے۔ میں کہتی ہوں بدتمیزی مت کرو۔ تم چھوڑ دو مجھے، کمینے آدمی، چھوڑو مجھے۔ وہ میرے دونوں ہاتھوں کی گرفت سے اپنے آپ کو آزاد کرانے کی کوشش کرنے لگی۔ تب شاٹو آگے بڑھا۔ چیف، ایسے کام میں بخوبی واقف ہوں، میں انہیں انجام دیتا ہوں، اس نے کہا۔ سولیتا نے ایک بار پھر چیخنے کی کوشش کی، لیکن اس بار میں نے اس کا منہ دبا لیا تھا۔ فارنوس کے علاوہ یہاں اور کون ہے؟ میں نے سوال کیا۔ جو کوئی بھی ہے، تم کوئی بدتمیزی کر کے یہاں سے زندہ واپس نہیں جا سکتے۔ دیکھو سولیتا، ہم تم سے کوئی بدسلوکی نہیں کرنا چاہتے۔ بہتر یہ ہے کہ ہمیں اس بارے میں تفصیل بتا دو۔ تفصیل؟ کیسی تفصیل؟ یہاں کوئی نہیں ہے ہم دونوں کے علاوہ، اور تم جانتے ہو پروفیسر فارنوس یہاں آبی پودوں پر ریسرچ کرنے آئے ہیں۔ وہ اپنے معاملات میں کسی کی مداخلت برداشت نہیں کرتے۔ پہلے بھی وہ اس سلسلے میں ناراض ہو کر رہے تھے۔ یہ جزیرہ ان کے والد صاحب نے ورثے میں دیا ہے انہیں؟ ہرگز نہیں۔ تو پھر یہاں تو کوئی بھی آ سکتا ہے، میں نے کہا۔ دفعتاً سولیتا نے ایک قلع بازی سی کھائی اور دوسرے لمحے اس کے ہاتھ میں ایک ننھا سا پستول نظر آیا۔ نہ جانے یہ پستول اس نے کہاں چھپا رکھا تھا۔ اس سے پہلے تو یہ مجھے نظر نہیں آیا۔ شاید شاٹو کی پھرتی بھی قابل دید تھی۔ جو ہی سولیتا کا پستول والا ہاتھ سیدھا ہوا، شاٹو نے اپنا بیگ اس کے ہاتھ پر دے مارا۔ پستول سولیتا کے ہاتھ سے نکل گیا۔ اس کے ساتھ ہی شاٹو نے کسی کو کرکٹر کی طرح جمپ لگائی اور اس پستول کو زمین پر گرنے سے پہلے لپک لیا۔ گڈ، میں نے دلچسپ انداز میں کہا۔ سولیتا اب خاصی وحشت زدہ نظر آ رہی تھی۔ وہ ہمیں خوف زدہ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے دیکھتی رہی اور پھر بولی، تم آخر چاہتے کیا ہو؟ فارنوس کہاں ہے؟ ہماری رہائش گاہ میں۔ اور رہائش گاہ کہاں ہے؟ وہ درختوں کے درمیان اس طرف۔ اس نے ایک سمت اشارہ کیا۔